آج میں لائی ہوں عشقیل کے ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی 91 ایپیسوڈ۔ نور نور ارہم آفس سے واپس آیا تو بے صبری سے سوزین کو پکارتا آیا، یہاں ہوں ارہم، کیا ہو گیا؟ اتنی آوازیں کیوں دے رہے ہو؟ کمرے کی بجائے کچن سے نکلتی نور نے پوچھا تو وہ اس کی طرف چلا آیا۔ آئی ہیو اے سرپرائز فار یو، وہ خندہ زر لب ہوتا بولا۔ کیا سرپرائز؟ سچی؟ کون سا سرپرائز ہے بتاؤ نا۔ آپ کی سوزین بھی بے چین ہوئی متجسس سی پوچھنے لگی۔ بتاؤں گا نہیں، دکھاؤں گا، بٹ دل چاہ رہا ہے تھوڑا سا انتظار کرواؤں۔ ارم ایک آنکھ دبا کر بولا، نہیں ارم، ابھی بتا دو نا۔ اور یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کیا چھپا رہے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ پیچھے چھپائے کھڑا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ شانے اچکا کر بولا۔ جھوٹ مت بولو، کچھ تو لازمی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ سرپرائز تمہارے ہاتھوں میں ہی ہے۔ اس نے کہتے ہوئے ارہم کے پیچھے آنا چاہا تو ارہم نے ہاتھ آگے کر لیا۔ ارہم پلیز دکھاؤ نا۔ وہ آگے آئی تو ارہم نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ارہم پلیز تنگ مت کرو، اب دکھا بھی دو نا۔ سوزین نے روٹھے پن سے بولی تو اس سے قبل وہ واقعی روٹ جاتی۔ ارہم نے اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور دونوں ہاتھ آگے کر کے کھول دیے۔ ہاتھ کھولے تو دونوں میں چند کاغذ موجود تھا۔ سوزین کو پہلے تو سمجھ نہ آئی، مگر جب پکڑ کے دیکھا تو وہ 2 ٹکٹس تھے۔ ٹکٹس؟ سوزین خوشگوار حیرت لی بولی، ہاں میری جان، ٹکٹس، وہ بھی سوئٹزرلینڈ کی۔ تمہیں بہت شوق ہے نا سوئٹزرلینڈ دیکھنے کا؟ وہ سوزین کو شانوں سے تھامتا بولا، جبکہ سوزین کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ارہم، کیا واقعی ہم سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں؟ سوزین خوشی سے چمکتی آنکھوں میں کچھ بے یقینی لیے بولی، نہ صرف سوئٹزرلینڈ بلکہ انگلینڈ بھی جا رہے ہیں۔ 15 دن انگلینڈ اور 15 دن سوئٹزرلینڈ گزاریں گے۔ یہ پورا مہینہ میں اپنی جان کے ساتھ سپینڈ کروں گا، کوئی کام، کوئی مصروفیت نہیں، بس میں اور میری نور، اور خوبصورت نظارے ہوں گے۔ اور ہم نے اسے ایک اور خوشخبری سنائی۔ سچ؟ انگلینڈ بھی؟ سوزین کی خوشی 2 گنا ہوئی۔ اس نے اب غور کیا کہ انگلینڈ کی ٹکٹس بھی موجود تھیں۔ ہاں نور، میں نے سوچا دور کی کنٹری سے بہتر ہے سوئٹزرلینڈ کی کلوز کنٹریز میں سے کوئی ایک ڈن کروں، سو اس میں بھی تمہاری پسند کو مد نظر رکھا۔ اب بتاؤ، تم خوش ہو نا؟ ارہم نے بتانے کے بعد اس سے پوچھا، جبکہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات تھی۔ میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں ارہم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ فائنلی میں اور تم یہاں سے کہیں دور جا رہے ہیں، وہاں جہاں صرف تم اور میں ہوں گی۔ تم وہاں ہر وقت میرے پاس ہوگے۔ فائنلی مہینوں بعد تمہیں وقت مل ہی گیا، 1 مہینہ میرے نام کرنے کا۔ وہ چہکتی ہوئی اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ کیا مطلب ہے کہ وہاں؟ نور، یہاں بھی تو صرف میں اور تم ہی ہوتے ہیں نا، کوئی تیسرا تو ہوتا نہیں ہمارے بیچ، اور یہاں بھی ہر وقت تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اور ہم نے بھویں اچکا کر استفسار کیا، جی نہیں، یہاں تو تمہاری مصروفیات ہی ختم نہیں ہوتی، روز آفس، گھر آ کر بھی کبھی کوئی کام تو کبھی کوئی کام، کبھی کسی کی کال آ رہی ہوتی ہے تو کبھی کسی کی۔ مگر میں بتا رہی ہوں کہ خبردار جو تم نے وہاں جا کر کوئی کام نکالا تو، بلکہ تم وہاں جا کر اپنی سم ہی آف کر دو گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں خود کر دوں گی۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی آکاشا، کوئی بیلا یا کوئی بھی تیسرا ان کی ٹرپ کو برباد کرے۔ وہ وہاں اپنا مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اہم اہم، یعنی میری مسز چاہتی ہے کہ وہاں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے؟ ارہم شوخی پہ اترا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو میں بتا رہی ہوں ارہم، میں اپنی اکیلی کی ٹکٹ کروا کر فوراً واپس آ جاؤں گی، پھر تم کرتے رہنا کام اور بات دوسروں سے۔ اس نے دھمکی لگائی۔ اوئے ہوئے، دھمکی پہ دھمکی؟ ارہم ہنس پڑا۔ مذاق مت سمجھو اسے، میں سیریس ہوں۔ اس نے ارہم کو گھورا۔ میں بھی سیریس ہوں میری جان، بلکہ وہاں جا کر تمہارے ساتھ مزید سیریس ہونا چاہتا ہوں۔ میں اپنے اس ہنی مون کو اس قدر یادگار بنا دینا چاہتا ہوں کہ تا حیات تک نہ تمہیں بھول سکے نہ مجھے۔ اور ٹھیک کہا تم نے، یہاں واقعی میں ہر وقت تمہارے پاس نہیں ہوتا، مگر وہاں ہر لمحہ میں تمہارے پاس ہوں گا، اور اس قدر پاس ہوں گا کہ تمہارے لیے سانس لینا دشوار ہو جائے گا، اور تب تم خود کہو گی کہ ارہم پلیز واپس چلیں، کیونکہ وہ کیا ہے نا، میری شدتیں تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ سوزین کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے ساتھ لگاتا، اس کے چہرے کے ساتھ چہرہ جوڑتا خمار آلود لہجے میں بولا تو سوزین چھیم کر نظریں جھکا گئی۔ ہنی مون تو وہ آلریڈی منا چکے تھے، مگر ارہم تو اپنی ہر ٹرپ کو ہنی مون کا نام دیا کرتا تھا۔ ہم کب جا رہے ہیں ارہم؟ اس نے جھکی نظروں کے ساتھ پوچھا۔ ٹکٹس پہ ڈیٹ اس نے نہیں دیکھی تھی۔ پرسوں جا رہے ہیں، صرف آج اور کل کا دن ہے تمہارے پاس پیکنگ کے لیے، ابھی سے شروع کر دو۔ ارہم نے بتایا تو سوزین متفکر ہوئی۔ اتنا کم وقت؟ اس نے 2 دن بعد کی ٹکٹ کروائی تھی۔ یہ سن کر اسے فکر ہوئی کہ پورے مہینے کی پیکنگ اتنی جلدی کیسے کرے گی، بلکہ 1.5 دن بچا تھا۔ کم کہاں، 2 مہینے سے تمہیں بتا رکھا ہے کہ ہمیں مہینے بھر کے لیے جانا ہے، ساری پیکنگ پہلے ہی کر لو، مگر تم ہی سست رہی۔ مجھے کیا معلوم تھا تم اپنے کہے پہ کب عمل کرو گے، بھلے سے سال بعد کرتی تو کیا میں پیکنگ کر کے سال تک بیٹھی رہتی؟ جب اور جہاں اور جتنے ٹائم کے لیے جانا ہے پیکنگ بھی تو اسی حساب سے کرنی تھی۔ سوزین کی بات بھی ٹھیک تھی۔ میں ہوں نہ جان، میں ساتھ مل کر کروا دوں گا پیکنگ۔ ابھی تو میں فریش ہونے جا رہا ہوں، اور ہاں، کل ہم شاپنگ پہ چلیں گے، بلکہ ڈنر کے بعد چلیں گے۔ تمہیں پیکنگ کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو لے لینا۔ اس نے سوزین کی کمر سے ہاتھ اٹھایا اور کمرے کی طرف جاتا بولا، ہاں نا،
تھوڑی بہت شاپنگ تو کرنی پڑے گی مجھے، سوزین کو کچھ چیزوں کی واقعی ضرورت تھی، اب تو اسے اور بھی فکر لگی کہ اتنی زیادہ پیکنگ کرنی تھی اور ابھی تو خریداری بھی کرنی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ شام کا وقت تھا اور 3 دن سے ہاسپٹل میں نائٹ شفٹ لگانے کے بعد آج دن میں حارث گھر پر ہی تھا اور اب شام میں کہیں باہر جا رہا تھا جب شہزین اس کے عقب میں آ ٹھہری اور اس کی طرف بازو حائل کرتی پوچھنے لگی۔ اس کے ایسا کرنے سے سینے پہ اسپرے ہوتی پرفیوم شہزین کے ہاتھوں پہ لگ گئی۔ ایک جونیئر ڈاکٹر نے اپنی شادی کی دعوت پہ مکمل اسٹاف کو انوائٹ کیا ہے، وہیں جا رہا ہوں۔ حارث نے اس کے ہاتھ اٹھائے اور اب بال بنانے لگا۔ جونیئر ڈاکٹر نے شادی چونکہ اسلام آباد میں کی تھی اور کراچی سے اسلام آباد جانا وہ بھی ڈیوٹی ڈیز میں سب کے لیے پاسبل نہ تھا، تبھی اس نے سبھی کو آج اپنے گھر پر دعوت پہ بلایا تھا۔ آج ڈیوٹی پہ چند ایک ڈاکٹر سے موجود تھے، ایک سینئر ڈاکٹر جبکہ 3 جونیئر نیولی جوائنڈ لیڈی ڈاکٹرز۔ حارث چونکہ اس کا باس تھا سو اسے خاص طور پہ انویٹیشن دیا گیا تھا۔ حارث کا کوئی خاص موڈ تو نہ تھا مگر اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے وہ جانے کو تیار کھڑا تھا۔ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ شہزین بھی تیار ہوئی۔ تم؟ حارث نے ایک ابرو جھکا کر اسے دیکھا، مگر تم انوائٹڈ نہیں ہو۔ جواب دے کر وہ پھر سے اپنے بالوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو کیا ہوا اگر نہیں ہو تو؟ چلوں گی تو میں ضرور تمہارے ساتھ۔ وہ بلا وجہ ضد پہ اتری۔ انچاہا وجود بننے کا بہت شوق ہے نا تمہیں شہزین؟ حارث نے موقع پر طنز کر ڈالا تھا جو شہزین کو چپ کر رہ گیا، مگر وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسے طنز کر کے تمہیں لگتا ہے کہ تم میرا موڈ خراب کر دو گے اور میں جانے سے خود ہی پیچھے ہٹ جاؤں گی؟ تو ایسا نہیں ہونے والا۔ تم جہاں بھی جا رہے ہو میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ شہزین ہٹیلے پن سے بولی۔ ایک شرط پہ تمہیں وہاں لے جانے پہ راضی ہوں۔ حارث اس سے کوئی لمبی چوڑی بحث کرنے کے موڈ میں نہ تھا، تبھی راضی ہوا، اور راضی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس ڈاکٹر نے میرٹ سٹاف کو ان کے شوہر اور بیوی سمیت انوائٹ کیا تھا، یعنی کہ شہزین بھی انوائٹڈ تھی، ورنہ شہزین کتنی بھی بحث کر لیتی، اگر صرف حارث ہی انوائٹڈ ہوتا تو وہ کبھی اسے لے کر نہ جاتا۔ منظور ہے؟ بنا سنے ہی اس نے منظوری دے دی۔ وہاں جا کر تم کوئی فضول حرکت نہیں کرو گی، کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرو گی، بس چپ رہو گی۔ حارث نے شرط بیان کی۔ تو تم میرے منہ پہ ٹیپ لگا کر کیوں نہیں لے جاتے تاکہ میں کچھ بول نہ پاؤں، بلکہ یوں کرو نا کہ ہاتھ بھی باندھ دو تاکہ ٹیپ اتار بھی نہ پاؤں۔ فضول بحث مت کرو شہزین، شرط منظور ہے تو چلو ورنہ رہو یہیں۔ حارث ہیئر برش ڈریسنگ پہ پٹکتا بولا۔ منظور ہے، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو الٹی سیدھی حرکت کروں۔ وہ برا مناتی اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کرنے چل پڑی، کوئی ڈھنگ کا ڈریس پہننا۔ اسے وارڈروب کھولتا دیکھ وہ بولا، تم اتنے ہی انسیکیور ہو میری ڈریسنگ کو لے کر تو آ کر خود ہی سلیکٹ کر دو۔ وہ تب کر بولی تو حارث واقعی چلایا۔ اسے پہن لو۔ حارث نے کیرٹ کلر کی ساڑی نکال کر اسے تھمائی۔ ساڑی؟ شہزین ساڑی دے کر کچھ اترا کر بولی۔ اوکے ابھی پہن کر آتی ہوں۔ وہ جھٹ ساڑی لیے چلی گئی۔ یوں تو وہ جینس شرٹس پہننے کی عادی تھی اور حارث کی سختی کرنے پہ ایسٹرن ڈریسنگ بھی شروع کر دی تھی، مگر ساڑی بھی وہ کئی بار کئی پارٹیز میں پہن چکی تھی، تبھی ساڑی دیکھ کر اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میں کیسے کیری کروں گی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیار ہو کر حارث کے سامنے کھڑی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ لبوں پہ مسکراہٹ لیے اس کے روبرو کھڑی وہ پوچھ رہی تھی، بالوں کی ایک طرف کی مانگ نکال کر انہیں آزاد چھوڑے، کانوں میں وائٹ سٹون ٹاپس جبکہ گلے میں سادہ سا نیکلس پہن رکھا تھا، ہونٹوں پہ بلڈ ریڈ لپسٹک جبکہ پیروں میں ہلز پہنے وہ اپنی تیاری پہ تعریف وصول کرنے کھڑی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، مگر مزید اچھا ہوگا اگر تم اپنی یہ خونی لپسٹک تھوڑی لائٹ کر لو۔ حارث کو اس کی اتنی ڈارک لپسٹک اچھی نہیں لگ رہی تھی اور اس کے سبب شہزین کے ہونٹ بھی بڑے لگ رہے تھے۔ حد ہے، بڑبڑاتے ہوئے وہ لپسٹک لائٹ کرنے لگی۔ میں جا رہا ہوں، آ جانا تم۔ اسے لپسٹک کم کرتا دیکھ وہ کمرے سے نکل گیا جبکہ شہزین بھی اس کے پیچھے لپکی۔ اور تھینک گاڈ کہیں باہر جانے کو تو ملا، اتنے عرصے سے مس کر رہی تھی کسی پارٹی کو۔ تو یہ وجہ تھی اتنی ضد پکڑنے کی؟ تم دونوں کہیں جا رہے ہو؟ حارث اور اس کے پیچھے سجی سفری شہزین کو کمرے سے نکلتا دیکھ نماز سے فارغ ہو کر لاؤنج میں آتی زرین نے قدرے چھمبے سے پوچھا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی انہیں یوں تیار شیار باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ جی امی جان ایک دعوت پہ جا رہے ہیں۔ جواب حارث کی طرف سے ہے۔ اچھا اچھا، انہوں نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہی ہو تم دونوں، خاص کر ایک ساتھ۔ انہوں نے دونوں کی تعریف کی تو حارث دل سے جبکہ شہزین بناوٹی سا مسکرا دی۔ اچھا چلو اب جاؤ، دیر ہو رہی ہوگی نا تم دونوں کو۔ جی امی دیر تو بلکہ ہو چکی ہے۔ وہ گھڑی پہ وقت دیکھتا بولا جہاں 15 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ وہ وقت کا بہت پابند تھا مگر جانتا تھا کہ وہاں سب گھنٹہ لیٹ ہی آئیں گے، تو وہ اکیلا پہلے جا کر کیا کرتا۔ مینا جلدی سے کھانا لگوا دو، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ 9 بج رہے تھے اور آقا فارس آج کافی لیٹ آفس سے لوٹے تھے۔ حال میں داخل ہوتے ہی مینا سے سامنا ہوا تو اسے کھانا لگانے کا حکم جاری کیا اور خود بازو پہ لٹکا کوٹ وہیں کرسی پہ اچھالتے کمرے میں چلے آئے۔ کمرہ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لگتا ہے میڈم سو رہی ہے، مسکرا کر سوچتے ہوئے انہوں نے دروازے کے ساتھ موجود سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ آن کرنا چاہی، مگر تبھی کوئی ایک دم سے ان کے روبرو آتا چلایا، بھاؤ! بھاری ہیبت ناک آواز نکالنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹے اور پھر اس وجود کو دونوں بازوں سے پکڑ کے اپنے ساتھ لگاتے بولے،
ایزل کی بچی ڈرا رہی تھی تم مجھے؟ یہ بھلا کیسے ممکن تھا وہ اس شرارت کرنے والی کو پہچان نہ پاتے؟ انہوں نے اسے شکنجے میں جکڑ لیا تو وہ پکڑے جانے پہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، مگر پھر نہ روٹھے پن سے بولی، کبھی تو ڈر جایا کریں آگا۔ اس کی شرارت ناکام ٹھہری تھی، اتنی پیاری چڑیل سے بھلا کون ڈرے گا؟ وہ اس کی گردن پہ بائٹ کرتے بولے، اب آپ تو ویمپائر مت بنے۔ ان کے کاٹنے پہ وہ بولی، اور یہ بازو چھوڑے میرے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کے بازو میں کھچاؤ سا آیا تو وہ بولی، مجھے لگا کہ بیگم سو رہی ہے، مگر بیگم کو تو شرارتیں سوچ رہی ہیں۔ وہ اسے چھوڑتے لائٹ آن کر چکے تھے۔ کمرہ ایک دم سے مکمل روشنی میں نہا گیا۔ صبح آپ ہی نے تو کہا تھا آگا کہ تم بدل گئی ہو، پہلے کتنی شرارتیں کرتی تھی۔ ایزل نے ان کی صبح والی بات ہو رہی، ٹھیک ہی تو کہا تھا، جب سے محبوبہ سے بیوی بنی ہو بورنگ ہو گئی ہو۔ انہوں نے شرارتاً کہا، کیا کہا؟ بیوی بن کر بورنگ ہو گئی ہو؟ ایزل تن کے کھڑی ہوگی، نہیں ہاں مطلب تھوڑی تھوڑی۔ وہ سٹ پٹائے، پھر اقرار کیا اور پھر سچ بولا، ہاں تو اور کیا کروں آگا، یہاں صرف میں اور آپ ہوتے ہیں، پہلے تو سب تھے میرے ساتھ، ماما بابا آپی پھپھو، کتنا تنگ کرتی تھی سب کو، کتنا مزہ آتا تھا۔ اب تو وقت صرف تب ہی اچھا گزرتا ہے جب آپ آفس سے لوٹتے ہیں، ورنہ تو سارا وقت میں بور ہوتی رہتی ہیں۔ اس تنہائی نے بورنگ بنا دیا مجھے، اور شاید گزرے وقت نے بھی۔ آخری 4 الفاظ زیادہ تکلیف دہ تھے۔ صرف کچھ وقت کی بات ہے ایزل، پھر دیکھنا تمہاری ساری تنہائی اور بوریت مٹ جائے گی۔ وہ کیسے؟ ایزل نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ وہ ایسے کہ کچھ وقت بعد ہمارا بیبی جو آ جائے گا، اس ویرانے میں اس کی کلکاریوں کا شور اٹھا کرے گا، میں جب نہیں ہوں گا تب تمہارا سارا وقت اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزر جائے گا، اور جب میں آیا کروں گا تو وقت کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جایا کرے گا۔ وہ بولے تو ایزل شرمیلے پن سے مسکرا دی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ ایزل بھی ان کی بات سے متفق تھی۔ بیبی کے آتے ہی اپنے اس بیبی کو مت بھول جانا۔ وہ شرم سے جھکا، اس کا چہرہ تھوڑی تلی انگلی جما کر اٹھاتے بولے، بیٹے کے آتے ہی اپنے آقا کو مت بھول جانا۔ انہوں نے اپنا جملہ دہرایا، مگر اب کے ایک لفظ کی تبدیلی کی تھی۔ آپ کو بھلا کیسے بھول سکتی ہوں آقا؟ اور یہ کیا آپ ہر وقت بیٹا بیٹا کرتے رہتے ہیں؟ کتنی بار کہا ہے کہ اگر بیٹی ہوگی تو؟ ایزل پہلے لاڈ سے جبکہ بعد میں تیکھے پن سے بولی، میرا دل کہتا ہے نا کہ جونیئر فارس آئے گا۔ ہاں اگر جونیئر ایزل بھی آ جائے تو ہزاروں اور لاکھوں بار اس رب کا شکر ادا کروں گا، آخر کو اولاد تو میری ہی ہوگی نا، اور مجھے جان سے پیاری ہوگی۔ انہیں تو دونوں کی ہی چاہ تھی، بیٹا ہوتا یا بیٹی، دونوں ایک برابر ہوتے ان کے لیے۔ اچھا اب زیادہ باتیں مت کریں، یہ بتائیں کہ آج آنے میں دیر کیوں لگا دی؟ ایزل نے ان کے لیٹ آنے کا سبب پوچھا۔ بس کچھ کام پینڈنگ تھا، سوچا گھر جا کر کرتا رہا تو تمہیں ٹائم نہیں دے پاؤں گا، سو یہیں کر لو۔ انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی انہوں نے ایزل کا ہی خیال کیا تھا۔ آج کل تو آپ آفس ورک کو گھر آ کر باقی ٹائم نہیں دیتے آگا، صرف میری اسٹڈی پر ہی سارا فوکس رکھتے ہیں، اپنے کام کا حرج مت کیا کریں۔ انہیں ایزل کا احساس تھا تو ایزل کو بھی ان کا احساس تھا، حرج نہ ہو اسی لیے تو دیر ہو جاتی ہے۔ خیر تم کیا بورنگ باتیں لے کر کھڑی ہوگی، کوئی میرے مطلب کی بات کرو نا۔ وہ ایزل کے دونوں شانوں پہ اپنے بازو ٹکاتے، اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑتے بولے، ان کے مطلب کی باتیں کون سی تھی یہ جانتے ہوئے ایزل خاموش ہی گئی۔ ایک تو تم اتنی چھوٹی ہو کہ تمہارے برابر آنے کے لیے مجھے اتنا جھکنا پڑتا ہے کہ اب تو جھک جھک کے میری کمر میں درد رہنے لگا ہے۔ چھوٹی سی چڈی ہو یار تم تو۔ کمر درد والی بات مذاق ہی صحیح، مگر جھکنا تو واقعی انہیں پڑتا تھا۔ آپ نے مجھے ٹڈی کہا؟ وہ تو فوراً ہی منہ بسور گئی، جو ہو وہی کہوں گا نا۔ انہوں نے اس کے لٹکے منہ کو دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبا کر کہا، میں چھوٹی نہیں ہوں، بلکہ آپ بہت لمبے ہیں، بالکل بانس جیسے۔ اس نے بھی اپنی طرف سے بدلہ اتارا، نہ تم مانو یا نہ مانو، چھوٹی تو تم ہو اور موٹی بھی۔ انہوں نے اسے تنگ کرنے کو موٹی کا بھی اضافہ کر ڈالا، اگر آپ نے دوبارہ مجھے چھوٹی اور موٹی کہا تو میں بتا رہی ہوں کہ میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے، وہ بھی سخت قسم کا۔ اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی لگائی، میری پیاری چھوٹی سی موٹی سی گولو مولو سی بیوی۔ انہوں نے لاڈ بھری شرارت سے کہتے ہوئے اس کے دونوں پھولے گالوں کو مروڑا۔ آئی ہیٹ یو آگا۔ وہ ان کے ہاتھ جھٹکتی پلٹنے کو ہوئی، بٹ آئی لو یو ایزل۔ مگر انہوں نے اسے اپنی طرف کھینچ کے اپنے بے حد قریب کر لیا تو ان کے اتنے پیار سے اظہار محبت کرنے پہ ایزل جھیمتی ہوئی مسکرا دی، اور تبھی مینا دروازے پہ دستک دیتی بولی، صاحب۔ اسے صاحب نظر نہ آئے جو دروازے کے ایک طرف کھڑے تھے، مگر صاحب کو اس کی آواز ضرور آ گئی۔ بولو مینا کماری۔ وہ ایزل کو چھوڑتے سامنے آئی۔ صاحب کھانا لگا دیا ہے، وہ کھانے کی اطلاع دینی آئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بس ابھی آتا ہوں۔ ایزل سے باتوں میں لگ کر وہ فریش ہونا ہی بھول گئے تھے۔ اچھا سنو مینا۔ مینا پلٹنے کو تھی جب آغا فارس نے کچھ خیال آنے پر اسے روکا۔ جی صاحب۔ وہ واپس پلٹی، ایک کام کرو کہ یہاں بالکل سامنے کھڑی ہو جاؤ اور مجھے یہ بتاؤ کہ میں زیادہ لمبا ہوں یا تمہاری باجی زیادہ چھوٹی ہے؟ انہوں نے کھینچ کر ایزل کو اپنے برابر کھڑا کیا تو اس سوال پہ ایزل نے انہیں گھور کر دیکھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہے تھے۔ مینا سامنے کھڑی ہو گئی اور کچھ دیر بغور دونوں کی ہائٹ کو دیکھنے لگی، اور پھر فیصلے پہ پہنچتی بولی، صاحب آپ کی ہائٹ تو بالکل ٹھیک ہے، بس ایزل باجی کی تھوڑی چھوٹی ہے، میرا مطلب ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی کافی چھوٹی ہیں۔
مینا نے آغا فارس کے ساتھ ساتھ ایزل کی ہائٹ کو اپنے ساتھ بھی ماپ ڈالا تھا۔ اس کے جواب پہ جہاں ایزل کا چہرہ لال بھپوکا ہوا، وہیں آغا فارس سے اپنا کہہ کر روکنا مشکل ہو گیا۔ بس دیکھ لیا کہ میں بالکل ٹھیک ہی کہتا ہوں، بالکل چھوٹی سی ٹڈی ہو تم، وہ ہنستے ہوئے بولے، جبکہ مینا ایزل کا غصہ دیکھ کر وہاں سے چپکے سے کھسک گئی۔ ہاں تو مت کرتے مجھ ٹڈی سے شادی، کوئی لمبی ہائٹ والی بیوی لے آتے۔ وہ غصے سے بولتی کمرے سے نکلنے لگی۔ ایسے کیسے لے آتا کوئی تمہارے سوا؟ وہ فوراً سنجیدہ ہوئے اور ہاتھ مار کر دروازہ بند کر ڈالا اور پھر خود دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اسے اپنے روبرو کھڑا کیا۔ اچھا ہے نا کہ میری بیوی مجھ سے اتنی چھوٹی ہے کہ مجھے اس کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہونے کی بجائے جھک کر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ میرا یہ سر تمہارے آگے دل اور جان سے جھکتا ہے اور تمہارا سر میرے سامنے اٹھا مجھے بے حد اچھا لگتا ہے ایزل۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میں تمہارے آگے جھکا رہوں اور تم ہمیشہ میرے سامنے سر اٹھا کر کھڑی رہو۔ انہوں نے ایزل کا غصہ چٹکیوں میں دور کر ڈالا تھا۔ اب اس کے چہرے پہ غصہ نہیں بلکہ محبت سے بھرے تاثرات تھے۔ چاہے آپ کے سامنے سر اٹھا اٹھا کر میری گردن اکڑ جایا کرے۔ وہ بات کو مذاق کا رخ دیتی بولی، جب تمہاری گردن تھک جایا کرے گی تب میں اپنا سر مزید جھکا دیا کروں گا۔ وہ احساس بھرے لہجے میں بولے، اور آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کو اپنے آگے جھکا دیکھنے کی متمنی ہوں؟ میں ہمیشہ آپ کا سر اٹھا دیکھنا چاہتی ہوں آقا، نہ صرف اپنے بلکہ سب کے سامنے بھی۔ وہ ان کے جھکے چہرے کو اوپر اٹھاتی بولی، مگر میرا سر تو بہت بری طرح جھک چکا ہے ایزل، تمہارے سامنے بھی اور سب کے سامنے بھی، خاص کر مامو جان کے سامنے، اور میں نہیں جانتا کہ دوبارہ یہ سر کبھی اٹھ بھی پائے گا یا نہیں۔ بات کا رخ تکلیف دہ موڑ کی طرف مڑ گیا تھا۔ میں نے آپ کو آپ کی خطا کے لیے دل و جان سے معاف کر دیا ہے آقا، میں اس بارے میں اب سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ آپ سے جو بھی ہوا اس کے بعد سے آپ نے بھی بہت تکلیف اٹھائی ہے، بہت پچھتائے ہیں، بہت آنسو بہائے ہیں، بہت معافیاں مانگی ہیں، اور بہت سے رشتے بھی کھوئے، بہت سی باتیں سنی اور بہت تماچے بھی کھائے۔ آپ نے اپنے کیے کی بہت سزا کاٹی آقا، اور سچ کہوں تو ساری غلطی آپ کی نہیں تھی، کہیں نہ کہیں میری بھی ضرور تھی۔ میں اس وقت سے نکلنا چاہتی ہوں، نہ آپ کو اب الزام دینا چاہتی ہوں، نہ خود کو۔ بس اپنی اس زندگی میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، مطمئن ہوں، بنا دل میں کوئی گلا شکوہ لیے صاف دل کے ساتھ۔ ایزل ان کی آنکھوں میں ابھرا پچھتاوے اور ندامت کا تاثر نہیں دیکھ سکتی تھی، تبھی ان کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتی بولی، مگر میں خود کو ابھی تک معاف نہیں کر پایا ایزل۔ راتوں کو اکثر یہ سوچ کر نیند اڑ جاتی ہے کہ کہیں میرا کیا کبھی میری اولاد، اللہ نہ کرے آقا، مت سوچا کریں ایسا۔ میں نے کہا نا کہ میں نے آپ کو دل و جان سے معاف کر دیا، اور میں بہت دعائیں کرتی ہوں کہ ہماری اولاد کو کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمارا کیا کبھی انہیں نہ بھگتنا پڑے۔ وہ تڑپ کر انہیں ٹوک گئی تھی، ہمارا نہیں میری جان، صرف میرا۔ تم بے قصور ہو آقا کی جان، ساری غلطی میری تھی۔ وہ اسے کبھی قصوروار نہیں ٹھہراتے تھے۔ چلیں چھوڑیں نہ، جس کی بھی غلطی تھی، ہم نہیں دہراتے اس وقت کی غلطیوں کو۔ ایزل نے اس موضوع کو یہیں لپیٹ دینا چاہا، مگر میرے ضمیر پہ جو بوجھ ہے ایزل، وہ شاید آخری سانس تک نہیں اترے گا۔ بہت غلط کیا میں نے تمہارے ساتھ، مجھے معاف کر دو ایزل۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ آقا جان ایسا کیوں کریں آپ، مت کریں ایسا۔ اس نے جلدی سے ان کے ہاتھ کھولے اور پھر ان کے جھکے سر کے اطراف بازو ڈالتی انہیں اپنے آپ میں بھینچ گئی۔ کتنی بار کہوں آپ سے کہ آپ کی ایزل آپ کو معاف کر چکی ہے، مت سوچ سوچ کر تکلیف سہتے رہا کریں۔ نہیں ہے مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ، اور جس طرح میں نے معاف کر دیا ہے اسی طرح ایک دن بابا بھی آپ کو ضرور معاف کر دیں گے۔ آپ کا جھکا سر بہت جلد ان کے سامنے اٹھ جائے گا آقا، مایوس مت ہوا کریں۔ ان کے سر میں انگلیاں پھیرتی وہ انہیں تسلیوں سے نوازنے لگی۔ آئی ایم سوری ایزو۔ وہ اس سے الگ ہوئے اور پھر سے معافی مانگی۔ اب کس لیے؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں بھی تکلیف پہنچا رہا ہوں اس کے لیے۔ وہ اس موضوع کو چھیڑ کر اسے بھی تکلیف دے رہے تھے، تبھی معافی مانگی۔ تو پھر بند کرے اس موضوع کو اور جائیں جا کر ہاتھ منہ دھو کر آئیں، میں ڈنر کی ٹیبل پہ ویٹ کر رہی ہوں آپ کا، اوکے؟ ایزل ان کا گال پیار سے تھپ تھپا کر کہتی جلدی سے باہر نکل گئی تاکہ اس کے رکے رہنے پہ مزید کوئی بات شروع نہ ہو جائے۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میں تمہارا گناہگار تھا، ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ وہ اسے جاتا دیکھتے کلک سے گویا ہوئے اور پھر سر جھٹکتے آگے بڑھ گئے۔ کیسی رہی تم دونوں کی دعوت؟ رات 11 بجے کے قریب وہ دونوں گھر لوٹے تو ان کے آنے کی آہٹ پا کر زرین اپنے کمرے سے نکل آئی۔ اچھی رہی، حارث جواب دیتا وہیں صوفے پہ برجمع ہو گیا۔ اچھی نہیں بلکہ بہت اچھی رہی۔ اوف آنٹی، اتنا شاندار ارینجمنٹ کر رکھا تھا کہ میں کیا بتاؤں، خوب انجوائے کیا میں نے تو۔ یہ تو حیرت کی بات تھی کہ شہزین نے حارث کی سائڈ کی کوئی پارٹی اتنی زیادہ انجوائے کی تھی، ورنہ تو حارث بھی گھر سے یہی سوچ لیے نکلا تھا کہ واپسی پہ شہزین بیزار سے گھر لوٹے گی اور آتے ہی کمرے میں گھس جائے گی، مگر ہوا اس سے الٹ۔ اس نے نہ صرف پارٹی کا بھرپور لطف اٹھایا بلکہ واپس آ کر کمرے میں جانے کے بجائے لاؤنج میں ہی بیٹھے زرین کو بتانے لگی۔ زرین بھی کچھ کم حیران نہ تھی۔ لگتا ہے حارث کے حصے کا انجوائے بھی تم ہی نے کر لیا۔ زرین حارث کو نڈھال سا بیٹھا دیکھ شہزین سے بولی، آپ کی بہو نے وہاں اتنا انجوائے اس لیے کیا کیونکہ وہاں اس کو اس کے جیسی خواتین جو مل گئی تھیں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ خواتین کو پارٹی سے زیادہ مزہ تو گاسپس کرنے میں آتا ہے۔
مگر شاید آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی بہو کو سب سے زیادہ مزہ اپنی تعریفیں کرنے، سننے اور شو آف کرنے میں آتا ہے، اور یہی سب کرنے کو آج اسے مل گیا تو آج یہ بہت خوش ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے یہ سب کر کے اس کے کندھوں سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ شہزین کے بولنے سے قبل ہی حارث بول اٹھا اور بولا بھی قدرے تفصیل سے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہاں گوسپس کرتی رہی تھی میں، مگر یہ شو آف والا بے بنیاد الزام مت لگاؤ مجھ پہ۔ شہزین تاؤ کھاتی بولی، سچ ہی بولا ہے، اب تم اسے الزام سمجھو تو وہ تمہاری مرضی۔ حارث نے شانے اچکائے، اور فو چپ کر جاؤ، کیا ہی آتے ہی تم دونوں نے بلا وجہ کی بحث شروع کر دی۔ زرین نے دونوں کو ہی چپ کروایا، اسے بحث نہیں آنٹی، اسے نوک جھوک کہتے ہیں، میں اور حارث لڑ تھوڑی نہ رہے ہیں۔ شہزین مسکرا کر کہتی حارث کے گلے میں باہیں ڈال کے، جبکہ حارث نے اسے گھور کر دیکھا، کیونکہ ماں کے سامنے اس کے یہ انداز حارث کو پسند نہیں تھے، مگر وہ باز ہی نہیں آتی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ اب تم دونوں کے بیچ کوئی لڑائی ہو، اور نوک جھوک تو رشتوں کی خوبصورتی ہوتی ہے، تم دونوں کے ایسے دیکھ کر بہت پرسکون محسوس کرتی ہوں میں۔ زرین نے دل ہی دل میں ان کی بلائیں لی۔ اچھا حارث، تمہیں پتہ ہے وہ خاتون جو میری بائیں طرف بیٹھی تھی، کیا نام تھا ان کا؟ شہزین دماغ پہ زور دینے لگی۔ ہاں مسز شہریار، معلوم ہے 45 کی ہے اور 2 مہینے قبل بیبی کو برتھ دیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، پتہ نہیں اس عمر میں کیا سوچی انہیں بچے کی، حالانکہ بتا رہی تھی کہ پہلے بھی 3 بچے ہیں ان کے۔ شہزین ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس میں تعجب کرنے اور مذاق اڑانے والی کیا بات ہے شہزین؟ وہ عمر کی چاہے کسی بھی حصے میں ہو، اولاد کی خواہش ان کا حق ہے، اور ویسے بھی پہلے ان کی 3 بیٹیاں ہی تھیں اور اب بیٹے کی خواہش تھی جو پوری ہو گئی۔ خیر ان کی شادی بھی کافی لیٹ ہوئی تھی، 33 میں شاید۔ حارث کو اس کا یوں مذاق اڑانا اچھا نہیں لگا تھا، تبھی بولے بغیر نہ رہ سکا۔ میں تو بس ایک بات کر رہی تھی، مجھے کیا میری بلا سے اس عمر میں چاہے 10 بچے کریں؟ مانا خود سے ناک سکیڑتی بولی، بیٹا تم دوسروں کی عمروں اور بچوں کو چھوڑو اور اپنے بچے کا سوچو، مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا، بس جلدی سے مجھے خوشخبری سنا دو۔ زرین بات شہزین کی طرف لیکن جس پہ شہزین اندر ہی اندر چل کر رہ گئی، یہ بات آپ اپنے بیٹے سے کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ حارث کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتی بولی، میں بہت تھک گیا ہوں امی جان، اب سوؤں گا۔ حارث زرین کو منہ کھولتا دیکھ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھ لیا آپ نے، ایسے ہی بھاگتا ہے یہ مجھ سے۔ خیر تھک تو میں بھی گئی ہوں، صبح بات کرتے ہیں آنٹی، ابھی کے لیے گڈ نائٹ۔ شہزین بھی حارث کے جاتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی، حارث کی وجہ سے ہی بیٹھی ہوئی تھی، وہ گیا تو زرین سے باتیں بگاڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ سنا ہی نہ دوں اس بڑھیا کو میں خوشخبری، اتنی آسانی سے نہیں کروں گی اس کی یہ خواہش پوری۔ مشکل سے تو جان چھڑائی ہے بچے کی جھنجھٹ سے، اب کیا دوبارہ گلے ڈال لوں؟ بے وقوف سمجھ رکھا ہے دونوں ماں بیٹے نے مجھے، میں بھی شہزین ہوں شہزین، ان سے 10 ہاتھ آگے۔ دل ہی دل میں بولتی وہ کمرے سے چلے گی۔ دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو رہا ہے ان دونوں کے بیچ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہلکی پھلکی نوک جھوک کی تو خیر ہے، مگر شکر ہے اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ باقی بہت بدل لیا ہے شہزین نے خود کو، اور حارث نے بھی خود میں ٹھہراؤ پیدا کر لیا۔ زرین بھی شکر ادا کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارحم تم کہاں ہو؟ اب سامان گاڑی میں رکھوا بھی دو۔ سوزین ساری تیاری کرنے کے بعد خود بھی تیار کھڑی تھی جب ارحم اچانک کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل تو کمرے میں ہی تھا، کہاں چلا گیا یہ؟ وہ اپنا بیگ پیک الگ رکھے جو کہ اسے ہاتھ میں کیری کرنا تھا، کمرے سے نکل آئی۔ 2 گھنٹے بعد ہماری فلائٹ ہے اور ارحم کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ بڑبڑاتی ہوئی وہ ارحم کو تلاشنے لگی۔ ارحم، ارحم، اسے آوازیں دیتی اس کی موجودگی کا باہر گمان کرتی وہ لاؤن سے باہر چلی آئی تو ارحم کو فون پہ کسی سے بات کرتا پایا۔ ارحم، اس نے پکارا تو ارحم نے گردن ذرا سی ترچھی کر کے اسے دیکھا اور پھر ساتھ ہی کال کٹ کر دی۔ تم یہاں کھڑی اور میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ وہ بولتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی۔ تم بھی نہ لڑکیوں کی طرح نخرے کر رہے ہو، وقت پہلے ہی کم ہے اور تم مزید ویسٹ کرتے جا رہے ہو۔ وہ اپنی جون میں بولتی محسوس ہی نہ کر پائی کہ ارحم کس قدر مضطرب کھڑا ہے۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ اور یہ ڈرائیور کا ہے، اسے کہو کہ سارا سامان گاڑی میں رکھے۔ وہ یہاں وہاں نظریں ڈالتی بولی، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ سر جھٹکتا بولا، کیا مطلب ہے کہ ضرورت نہیں؟ جلدی کرو ارحم۔ سوزین اس کی بات کا مطلب سمجھی نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ ہم کہیں نہیں جا رہے نور۔ وہ ایک بے بس اور مزمل سانس خارج کرتا بولا تو سوزین ٹھٹکی، پھر الجھی اور پھر ہنس دی۔ یہ کون سا وقت ہے ارحم مذاق کرنے کا؟ ہنستے ہوئے وہ بولی، یہ مذاق نہیں ہے نور۔ وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ اب سوزین کی ہنسی کو بریک لگا، وہ بھی صحیح معنوں میں۔ یہ مذاق ہی ہے، کہہ دو کہ یہ مذاق ہے، ہم ابھی اور اسی وقت جا رہے ہیں۔ وہ بھی سنجیدہ ہوئی، میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں نور، مگر میں کہہ نہیں سکتا۔ وہ بھی بس سا بولا، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیوں نہیں جا رہے ہم؟ بولو، آخر کیوں عین وقت پہ تم انکار کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی، کیونکہ میں اسپین جا رہا ہوں۔ وہ بھی اس کے غصہ کرنے پہ قدرے اونچے لہجے میں بولا، جبکہ لفظ اسپین سن کے تو سوزین کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ اسپین؟ وہ چبا کر بولی، کیا ہے آخر ایسا وہاں جو تم بھاگے بھاگے وہاں جاتے ہو؟ کیا ہے ایسا جو تم عین وقت پہ ہمارا ٹرپ برباد کر رہے ہو؟ آج تم بتا ہی دو ارحم کہ ایسا کون ہے وہاں؟ سوزین اس کا گریبان پکڑے جھنجھوڑتی ہوئی چلائی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ ارحم آکانشا سے ملنے جا رہا ہے۔
आकांक्षा है उनकी ट्रिप बर्बाद करने का अहम सबब। व्हाट रबिश नूर, क्या तरीका है ये बात करने का? छोड़ो, मुझे पागल हो गई हो क्या? अरहम तो उसके इस तरह गिरेबान पकड़ने और चिल्लाने पे दंग ही रह गया था। उसका गुस्सा करना तो अरहम को समझ में आ रहा था, मगर यूं चिल्ला उठना समझ से बाहर था। इतनी पागल क्यों हो रही थी वो? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल, और तुम हो मुझे पागल करने का सबब। अरहम ने उसके हाथ झटके तो वो बोली, कितनी खुश थी मैं। ये 2 दिन भी गिन गिन के काटे मैंने कि कब तुम और मैं एक अरसे बाद कहीं जाएंगे और सारा वक्त एक साथ बिताएंगे। कितनी एक्साइटेड थी मैं। इतना दिल लगा कर सारी तैयारी की, कितना कुछ सोच रखा था कि ये करूंगी, वहां जाकर तुम्हारे साथ हर उस जगह घूमूंगी जो देखने की मतमनी थी। एक गोल्डन पीरियड स्पेंड करके आऊंगी तुम्हारे साथ। सारे दुख सारी कमियां एक तरफ रख के बस तुम्हारे साथ को एंजॉय करूंगी। मगर तुम? सुजैन नमी भरी आंखें लिए रंजीदगी से बोल रही थी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम्हारा ये स्पेन मेरे लिए उस नाग जैसा है जो हर खुशी के मौका पे मुझे डसने आ जाता है, मेरी हर खुशी को निकल जाता है। वो जहरीलेपन से बोली और तभी 2 आंसू उसकी दोनों आंखों से टूट के बहे, जिनमें अरहम को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। नूर मेरी जान, मेरा जाना ज़रूरी ना होता तो मैं कभी ऐसा ना करता। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि वापस आऊँगा तो जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलेंगे। वो जल्दी से आगे बढ़ा उसे थामने को। हाथ मत लगाना मुझे। नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी कोई भी बात। नहीं है परवाह तुम्हें मेरी खुशियों की। तुम्हें सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है, सिर्फ काम की तुम्हारी नज़र में अहमियत है। मेरी ज़ात की रत्ती भर भी अहमियत नहीं। वो उससे बदगुमान होती जा रही थी। नूर, और हमने बेयकीनी से उसे पुकारा। ठीक है, उसे गुस्सा था, मगर उसका मतलब ये तो नहीं था कि वो गुस्से में ये कह डाले कि अरहम को उसकी खुशी की रत्ती भर भी परवाह नहीं। जाओ जहाँ भी हो, जिसके पास भी जाना है। मैं और मेरी खुशी और ये ट्रिप जाए भाड़ में। तुम बस अपनी इन अधूरे कामों को सोचो जो स्पेन जाकर मुकम्मल होते हैं। जाकर उन लोगों से मिलो जिनके बगैर तुम पाकिस्तान में न जाने कैसे चंद महीने गुजार लेते हो और फिर वक्त निकाल कर उनसे मिलने के लिए भागते चले जाते हो, मेरी ज़ात और खुशियों को रौंद कर। आप खड़े क्यों हो? क्या कोई हमदर्दी करनी है मुझसे या कोई झूठ घड़ना है? अगर ऐसा है तो सुन लो, ना मुझे तुम्हारी कोई हमदर्दी चाहिए, ना ही कोई झूठ सुनना है। वह दुख से अपनी तरफ देखते अरहम को देखती बोली, तो अरहम अभी भी बस उसे हैरत और अफसोस से देखता गया। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे चीट कर रहा हूँ? तुम्हें धोखे में रखकर किसी गैर महरम से मिलने जाता हूँ, या मैंने वहाँ अपनी कोई बीवी या महबूबा बना रखी है? राइट? अरहम शदीद तासुफ भरी निगाहों से उसे देखता बोला, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे शक को दूर करने का वक्त नहीं। वो एक हफ्की भरी निगाह उस पर डाले, उसे बिना कोई सफाई दिए और बिना उसकी बदगुमानी दूर किए उसके पास से गुजर गया, जबकि सुजैन तो उसकी इस बेतनाई पे धचका खाकर रह गई। उसने सफाई क्यों नहीं दी? क्यों नहीं कहा कि वो गलत समझ रही है? क्यों नहीं कहा कि वो स्पेन अपने बिजनेस वर्क के सिलसिले में जा रहा है? वो अगर गुस्से में थी तो वो भी क्यों उससे लड़के जा रहा था? क्यों सब क्लियर करके नहीं जा रहा था? उसका खामोशी से चले जाना सुजैन को मज़ीद तकलीफ से दो चार कर गया, उसके दिल में मौजूद शक को मज़ीद पुख्ता कर गया। वो रोती हुई वहीं बैठती चली गई। ये पहली बार हुआ था जब उनकी लड़ाई हुई थी, वो भी ऐसी लड़ाई कि किसी ने एक दूसरे को मनाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। शाम 6 बजे वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। 8 बजे की उसकी फ़्लाइट थी। उसने खामोशी से अपनी पैकिंग की और छोटा सा बैग पैक लिए, जिसमें पासपोर्ट और दीगर ज़रूरी सामान था, निकल गया। जबकि सुजैन ने खामोशी से उसे जाता देखा था। उसने देखा था कि वो कोई कपड़े जूते नहीं लेकर गया था, कोई एक भी नहीं। हालांकि हमेशा एक जोड़ा तो लाजमी लेकर जाता था। सुजैन ने यह भी महसूस किया था कि अरहम कदर डिस्टर्ब था, बल्कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, और वहाँ पहुँचने की बेचैनी उसके चेहरे पर वाज़ेह नज़र आ रही थी। यूँ जैसे देर से पहुंचा तो कोई नुकसान हो जाएगा। ये सब देखने और महसूस करने के साथ साथ सुजैन ने यह भी देखा कि आज पहली बार, हाँ आज पहली बार अरहम उससे मिलकर नहीं गया। मिलना तो दूर की बात, उसने तो जाते हुए सुजैन से नजरें तक नहीं मिलाई थी, और उसका ऐसा बेगाना रूप सुजैन को मार गया था। इतनी तकलीफ तो उसे ट्रिप कैंसिल होने की नहीं हुई थी, इतनी तकलीफ तो उसे अरहम की सफाई पेश ना करने पे भी नहीं हुई थी, जितनी उसके यूं चुपचाप बिना मिले चले जाने पे हुई थी। वो उसे मना कर नहीं गया था, उसे सॉरी तक कह कर नहीं गया था। ऐसा उसने पहले तो कभी नहीं किया था। ऐसा उसने पहले तो कभी नहीं किया, और अब जब किया तो सुजैन से उसका ये रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सारा सामान कमरे में बिखरा पड़ा था, कोई कैरी यहाँ तो कई बैग वहाँ। कितने अरमानों से उसने ये सारी तैयारी की थी, मगर सब हाथ में मिला दी गई। क्या कुछ सोचा था उसने, मगर सारी सोचें धरी की धरी रह गई। कमरे में पड़े बैग्स उसका मुंह चिढ़ा रहे थे, उसकी तकलीफ में और भी इजाफा कर रहे थे, मगर अब उससे भी ज्यादा उसे अरहम के यूं चुपचाप चले जाने पे हो रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई, वो बेसाख्ता कुशन में मुंह दिए फूट फूट कर रोने लगी। आई एम सॉरी नूर, मैं तुम्हें इस तरह से खफा करके नहीं आना चाहता था, मगर तुमने जो रवैया मेरे साथ अपनाया उसने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं तुम्हारे इस रवैये को भी नज़रअंदाज कर दूं कि ये रद्द अमल तो फितरी सी बात है।
ٹرپ کینسل کرنے پہ تمہیں غصہ تو آنا ہی تھا، مگر اس غصے میں تم نے جو الزامات میری ذات پہ لگائے ہیں وہ میں کیسے نظر انداز کروں؟ ہوائی جہاز اپنی منزل کی طرف گامزن تھا، کھڑکی کے باہر کا منظر بے حد خوبصورت تھا، بادلوں میں ڈھکا جہاز الگ ہی نظارہ پیش کر رہا تھا، مگر ارہم اس سب سے بیگانہ بس حسین کے متعلق سوچنے میں مصروف تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں میرے بنا ملے چلے آنے پہ بہت تکلیف ہوئی ہوگی، مگر ایسا کرنا ضروری تھا۔ اچھا ہے نا، تمہیں بھی احساس ہو اپنی اس رویے کا جو تم نے میرے ساتھ اپنایا۔ واپس آ کر تمہیں منا لوں گا، مگر ابھی میرا اسپین پہنچنا بہت ضروری ہے۔ کاش کہ میں تمہیں بتا سکتا کہ کیوں ضروری ہے، کاش کہ سب بتا سکتا، اور کاش کہ تم نے میری تکلیف محسوس کی ہوتی اور اس تکلیف کو دیکھ کر ہی خاموش رہ جاتی، مگر تم نے میری تکلیف کو محسوس کرنے کے بجائے اپنی تکلیف پہ چلانا شروع کر دیا۔ افسوس نور کہ تم نے یہ سمجھا کہ مجھے تمہاری خوشیوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ بہت تکلیف پہنچی ہے مجھے تمہارے ان لفظوں سے، بہت تکلیف۔ ارہم ضبط سے لب بھینچتا سختی سے آنکھیں میچے آنکھوں پہ بازو رکھ گیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں بابا جان؟ ایزل اس وقت اعجاز سے فون پہ بات کر رہی تھی اور دوسری طرف انہوں نے نہ جانے اسے کون سی خوشخبری سنائی تھی جسے سن کر ایزل چہک اٹھی تھی۔ مگر بابا شادی کی ڈیٹ اتنی جلدی رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ او، تو یعنی انم کی شادی کی تاریخ پکی ہو چکی تھی اور اعجاز اسے وہی خوشخبری سنا رہے تھے۔ 2 مہینے تو بہت کم ہیں، یہ تو ایسے گزر جائیں گے۔ اسے یہ وقت بہت مختصر لگ رہا تھا۔ آپ بھی خوش تو ہیں نا؟ یہ اہم سوال تھا۔ جی جی کیوں نہیں، میں کروں گی آپ ہی کو بھی کال، اب تو بلکہ خاص طور پہ کروں گی۔ دوسری طرف اعجاز نے شاید یہ کہا تھا کہ یہ تو تم انم سے ہی پوچھ لینا۔ ایزل کس سے بات کر رہی ہو؟ تبھی آگا فارس بھی کمرے میں چلے آئے جو ڈنر کے بعد لاؤنج میں بیٹھے نیوز دیکھ رہے تھے۔ بابا سے۔ ایزل انہیں جواب دے کر پھر سے باتوں میں لگ گئی، جبکہ آگا فارس کا ایک دم سے دل کر آیا کہ وہ بھی اپنے مامو جان سے بات کریں۔ میری بھی بات کرواؤ نا، انہوں نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا تو ایزل نے پسمردہ نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا جو اتنی چاہت سے کہہ رہے تھے۔ مگر آگا، اس سے قبل وہ اگر مگر کرتی آگا فارس اس کے ہاتھ سے موبائل لے چکے تھے۔ مامو جان، اس نے انہیں پکارا تو دوسری طرف اعجاز جو ایزل سے کچھ بولنے کو تھے اس آواز اور پکار پہ لب بستہ رہ کے انہیں یوں لگا جیسے برسوں بعد انہوں نے یہ آواز سنی ہو۔ صرف اپنی بیٹی سے ہی بات کرتے ہیں، کبھی تو اپنے بھانجے سے بھی بات کر لیا کریں۔ وہ اداس پن سے بولے تو اعجاز ان کی بات پہ تکلیف سے لب بھینچ کے وہ چاہ کر بھی کال نہ کٹ کر سکے۔ بلکہ آپ تو مجھے اپنا بیٹا کہتے تھے۔ وہ آزردگی بری ہنسی ہنسے۔ ایزل نے تکلیف بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا، جبکہ اعجاز بھی گزرا وقت یاد کر کے رنجیدہ ہو چکے تھے۔ کچھ تو بولے مامو جان۔ ان کی خاموشی پہ انہوں نے دوبارہ پکارا، جبکہ ان کی پکار سے واضح درد جھلک رہا تھا۔ بہت تڑپتا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، آپ کو سننے کے لیے۔ کاش وہ وقت لوٹ آئے جب آپ کہتے تھے کہ آپ کو اپنے بیٹے پہ فخر ہے۔ آگا فارس بولے تو اعجاز کو اپنے الفاظ یاد آئے۔ مجھے تم پہ فخر ہے، میں صرف ایزل اور انم ہی نہیں بلکہ تمہارا بھی باپ ہوں۔ بیٹے ہو تم میرے، دنیا کے سب سے پیارے بیٹے۔ کیسے فخر سے وہ ان پہ فخر کی بات کیا کرتے تھے۔ اتنا برا بن گیا ہوں آپ کی نظروں میں کہ آپ مجھ سے خود بات کرنا تو دور، میری بات کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ وہ ٹوٹے لہجے میں بولے تو اعجاز کے دل میں بھی توڑ پھوڑ ہوئی تھی۔ کب تک سہوں گا آپ کی ناراضگی کی سزا؟ کب تک مامو جان؟ سب معاف کر چکے ہیں مجھے، اب آپ بھی کر دینا۔ وہ تڑپ کر بولے، جبکہ وہاں اعجاز نے آزردگی بھری سانس خارج کی کہ جو کچھ آگا فارس سے ہوا تھا اس کی معافی اتنی آسان نہ تھی اعجاز کی نظروں میں۔ آپ کا بھانجا ہوں، بیٹا ہوں، داماد ہوں، اور اب تو آپ کے ننھے شہزادے یا شہزادی کا باپ بھی بننے جا رہا ہوں۔ کسی ایک رشتے کے ناطے ہی معاف کر دیں۔ معاف نہیں کرنا تو تھوڑی سی رعایت ہی کر دیں، کبھی بات ہی کر لیا کریں، یا کم از کم بات کا جواب ہی دے دیا کریں۔ آگا فارس نے ان سے جڑے سب رشتے گنوا کر اس کی خاطر معافی مانگی۔ اپنے بیٹے سے کچھ تو کہیں، کوئی ایک لفظ ہی صحیح، چلے یہی کہہ دے کہ بہت برا ہوں میں اس پہ بھی خوش ہو جاؤں گا کہ کم از کم آپ نے جواب تو دیا۔ ان کی اس طویل خاموشی پہ آگا فارس کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ برے تو تم ہو، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا، اور تمہارا وہ کیا میں کبھی نہیں بھول سکتا، نہیں کر سکتا تمہیں معاف۔ وہ آپ کی بار بھی چپ ہی رہے، جو کچھ بھی کہا صرف دل میں کہا۔ مامو جان کچھ تو بولیں پلیز۔ آگا فارس کو امید تھی کہ وہ اب تو بولیں گے، مگر اب بھی نہ بولے تو وہ ترلے منٹوں پہ اترے، جبکہ کب سے یہ سب دیکھتی ایزل سے اب کے برداشت نہ ہوا تو ان کے ہاتھ سے موبائل لے کر کال کٹ کر دی۔ آگا جان، اور تڑپ کر ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ مت کریں اتنی التجائیں، مت کریں فریاد، آپ سے زیادہ آپ کو یوں دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بابا آپ کو ایک دن ضرور معاف کر دیں گے، آپ اداس مت ہوں۔ وہ ان کی آنکھوں میں امڑتا کرب دیکھ چکی تھی، انہیں تسلی دینے لگی۔ انہوں نے میری کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا ایزل، کہ اتنا برا بن گیا ہوں میں ان کی نظر میں کہ میری بات کا جواب دینا بھی گوارا نہیں انہیں یہی دکھ تو سب سے زیادہ پہنچا تھا کہ انہوں نے جواب ہی تو نہیں دیا تھا۔ آپ یہ تو سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی باتوں کا جواب نہیں دیا، آپ یہ بھی تو سوچیں آگا کہ انہوں نے آپ کی ہر بات کو خاموشی سے سنا ہے، شروع سے آخر تک۔ انہوں نے کال کٹ نہیں کی۔
یہ واقعی سوچنے والی بات تھی۔ اگر آپ کی طرف سے ان کے دل میں سبھی احساس مر چکے ہوتے تو وہ آپ کی پہلی پکار پہ ہی کال کٹ کر دیتے، مگر انہوں نے آپ کو سنا، آخر تک سنا، کیونکہ آگا وہ بھی اپنے بیٹے کی آواز کو ترسے ہوئے تھے۔ بھلے آپ سے شدید خفا ہیں مگر وہ آپ سے نفرت نہیں کر سکتے۔ وہ کسی سیانی بی کی طرح انہیں سمجھا رہی تھی اور وہ چپ بیٹھے اسے سن رہے تھے۔ وہ آپ سے آج بھی محبت کرتے ہیں، مگر ناراضگی کی موٹی گرد اس محبت پہ ایسی جم چکی ہے کہ وہ محبت ہمیں تو کیا خود انہیں بھی نظر نہیں آتی، ورنہ محبت تو ابھی بھی اسی جگہ موجود ہے جہاں پہلے تھی۔ وہ ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی اور وہ کچھ غلط کہہ بھی نہیں رہی تھی، تہ تو واقعی بہت گہری جم چکی تھی۔ یہ گرد صاف کب ہوگی ایزل؟ انہوں نے یوں پوچھا جیسے وہ سب جانتی ہو۔ بہت جلد، ایزل نے دو لفظوں کو اتنے پر یقین لہجے میں ادا کیا تو آغا فارس اداسی سے مسکرا دیا۔ جانتی ہو، جب وہ تم سے خفا تھے تو میں بھی ایسے ہی تمہیں سمجھاتا اور تسلیاں دیتا تھا، ایسے ہی امید دلاتا تھا، بلکہ یقین دلاتا تھا۔ ایک دم یاد آنے پہ وہ مسکرائے تھے، اور دیکھیے نا، آپ کی دلائی سبھی امیدیں بھر آئیں، آپ کا یقین سچا ہو گیا۔ بابا آپ مجھ سے یوں بات کرتے ہیں جیسے کبھی خفا تھے ہی نہیں، اور بالکل ایسے ہی میری آپ کو دلائی سبھی امیدیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ بابا ایک روز خود آپ کو آگے بڑھ کر گلے سے لگائیں گے۔ ایزل پورے یقین سے بولی، کاش میری جان تمہارا کہا حرف حرف سچ ہو جائے۔ انہوں نے حسرت سے کہا، ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ایزل نہ خود مایوس ہونا چاہتی تھی نہ انہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا بات ہو رہی تھی ان سے؟ تو ان سے کسی مختصر وقت کی بات کر رہی تھی، 2 مہینوں کی، کہ یہ تو ایسے ہی گزر جائیں گے؟ کہیں ہمارے بیبی کی بات تو نہیں کر رہی تھی؟ پر اس کے آنے میں تو مشکل سے 1 مہینہ بچا ہے۔ وہ اپنی اداسی ایزل کی خاطر دل میں دباتے شوخی بھرے موڈ میں آتے بولے، آپ بھی نہ آگا، میں تو آپ ہی کے متعلق بات کر رہی تھی۔ دراصل آپ ہی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے نا، 2 مہینے بعد ان کی شادی ہے۔ ایزل نے سرپرائز دینے والے انداز میں نیوز بریک کی۔ ہاں، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ آغا فارس کو بھی یہ سن کر خوشی ہوئی تھی، مگر انہوں نے کوئی بہت زیادہ خوشی والا ریئیکٹ نہیں دیا تھا۔ آپ کو سن کر خوشی نہیں ہوئی کیا؟ ان کو بس سادگی سے مسکراتا دیکھ ایزل نے پوچھا، مجھے بھلا کیوں خوشی نہیں ہوگی؟ آف کورس خوش ہوں میں، وہ جھٹ سے بولے۔ ہاں مگر اتنا پھیکا سا ریئیکٹ؟ ایزل کو اپنے مطلب کا رسپانس نہیں ملا تھا۔ بس مجھے کچھ اور خیال آ گیا تھا۔ کیا خیال آ گیا تھا آپ کو؟ ایزل نے برجستگی سے پوچھا۔ یہی کہ جس طرح ہمیں ایک دوسرے کی محبت مل گئی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بے تحاشا خوش ہیں، اسی طرح اگر حارث کو بھی اس کی محبت مل جاتی تو آج انم اور وہ بھی ہماری ہی طرح خوشیوں بھری زندگی گزارے ہوتے۔ حارث اسے بہت خوش رکھتا ہے ایزل، آغا فارس حسرت سے بولے تھے، جبکہ ایزل بھی حالی پن سے سر جھٹک گئی۔ مگر خیر، اللہ نے ہر کسی کے لیے کچھ بہتر ہی سوچ رکھا ہوتا ہے۔ اب انم ایک نئے بندھن میں بننے جا رہی تھی تو میری دعا ہے کہ اللہ اسے اس رشتے کی جانب سے ہر خوشی عطا کرے، اس کے وجود میں پناہ سب کمیاں پوری ہو جائیں۔ آغا فارس نے تہہ دل سے انم کی خوشیوں کی دعا کی۔ آمین۔ ایزل بھی پورے دل سے آمین بولی۔ آپ ہی سے یاد آیا، میں آپ ہی کو کال کر لوں۔ ایزل اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی جو اس نے کال کٹ کر کے یہیں کہیں دائیں بائیں رکھا تھا۔ کوئی بات نہیں ہو رہی اب کسی سے؟ اوکے؟ اس کی نظر پڑنے سے قبل ہی آغا فارس نے اس کا موبائل پکڑ لیا۔ مگر کیوں آغا؟ وہ روحانی سی ہوئی۔ کیونکہ جان یہ آپ کا اسٹڈی ٹائم ہے، ابھی تو مجھے آپ کو پڑھانا ہے، مگر صبح میں آفس ہوں گا، سو کل کر لینا بات، یا سونے سے پہلے کر لینا اگر وہ جاگ رہی ہوئی تو۔ انہوں نے گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو 9:30 بجا رہی تھی۔ آغا کیا ہے، کل پڑھ لوں گی نا، ویسے بھی 3 تو چھٹیاں ہیں اس پیپر میں۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ اس کا سیکنڈ لاسٹ ایگزام تھا جس میں 3 چھٹیاں تھیں اور وہ کافی زیادہ ریلیکس تھی۔ ایک چھٹی تو گزر چکی تھی اور اب پیچھے 2 بچی تھیں۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ کل بک سائٹ پہ رکھ کے میری غیر موجودگی میں 1-2 گھنٹہ آرام سے کر لینا بات، مگر ابھی تم مجھے اور ان بکس کو ٹائم دو گی، اوکے؟ انہوں نے موبائل آپ کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ایزل نے مایوسی سے آغا فارس کے موبائل کو دیکھا جو دوسرے سائڈ ٹیبل پہ پڑا تھا، جبکہ اپنے دوسرے یعنی نئے موبائل سے سم نکال کے اس نے پرانے والے موبائل میں ڈال رکھی تھی، سو نئے سے بھی کال نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ وہ پاس ہی سائڈ ٹیبل کے دراز میں پڑا تھا۔ ایزل کا سارا ڈیٹا پہلے والے موبائل میں تھا اور اسے عادت بھی اسی کی تھی، تبھی وہ اسے ہی استعمال کرتی تھی، جبکہ نیا اس نے مشکل سے 1-8 مہینہ ہی استعمال کیا تھا۔ اب کس بات کے منتظر بیٹھی ہو؟ جاؤ شاباش بکس لے کر آؤ۔ انہوں نے اسے حکم دیا اور خود بیڈ پر ٹانگے اوپر کیا، آرام دہ ہو کر بیٹھ کے۔ آغا کل پڑھ لیں گے نا، آج بہت نیند آ رہی ہے، وہ دنستہ آنکھیں بند کرتی بولی۔ نوٹنکی نہیں ایزل، آپ ہی سے بات کرنے کا سوچتے ہوئے کہاں تھی تمہاری یہ نیند؟ بکس کا نام لیا تو ساتھ ہی نیند مہربان ہوگی تم پہ، سب سمجھتا ہوں میں۔ وہ اس کے کان کھینچتے ہوئے بولے تو وہ آنکھیں کھولتی ہنسنے لگی۔ اچھا نہ لاتی ہوں بکس، مگر تھوڑی دیر آرام کرنے دینا۔ وہ بچوں کی طرح کہتی ان کی ٹانگ پہ سر رکھے لیٹ کے، جانتی تھی اس طرح لیٹے گی تو وہ چاہ کر بھی نہیں اٹھا پائیں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی، وہ چاہ کر بھی اسے اٹھا نہیں پائے۔ ایسے آرام کرتے کرتے بس سچ میں نہ سو جانا۔ وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگے۔ آپ یوں بالوں میں ہاتھ پھیریں گے تو سکون کی نیند یقیناً آ جائے گی۔ وہ شوق نگاہیں لیے بولی تو وہ ہنسے۔ تم یوں میرے پاس لیٹ جاؤ گی تو میں خود کو اس عمل سے کیسے روک پاؤں گا؟ ان کی بات بھی ٹھیک تھی، میرا جب اور جیسے دل چاہے گا میں آپ کے پاس لیٹوں گی، وہ حق سے بولے۔
میرا بھی جب اور جو بھی دل چاہے گا میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ وہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ایزل کے سینے تک لے جاتے دھیرے دھیرے ٹریس کرتے حق سے بولے تو ان کے ہاتھ کی اس حرکت پہ ایزل ایک دم سے اچھلی۔ آپ اپنے ان حقوق میں اتنی بے باک کیوں ہو جاتے ہیں آغا؟ ایزل نے انہیں گھورا۔ کیونکہ تم میری بیوی جو ہوئی، بیوی کے ساتھ اپنے ان حقوق کا استعمال جتنی بھی شرمی سے چاہے میں کروں، اس میں کچھ غلط نہیں۔ وہ ہاتھ کو مزید آگے تک لے جاتے بولے تو ایزل کا دل سینہ پھاڑ کر باہر آنے کو تیار ہوا۔ اوف آغا جان! وہ ان کا ہاتھ روکتی اٹھ بیٹھی۔ ابھی سے اوف جانے من؟ وہ ایک آنکھ دبا کر بولے تو ایزل اپنے لفظوں پہ شرم کھا کر رہ گئی۔ آغا تنگ مت کرے نا۔ اور نروٹھے پن سے بولے تنگ نہیں کروں تو پھر کیا کروں؟ ذرا قریب آ کر بتا دو نا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے بولے کچھ بھی مت کرے نا۔ وہ ان کی گرفت میں مچلی۔ یہ تو پاسبل نہیں، کیونکہ تم پاس ہو تو کچھ کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا، وہ مانی خیزی سے بولے۔ بہت برے ہیں آپ، جب بھی آرام کرنے لیٹتی ہوں آپ ایسی باتیں اور حرکتیں شروع کر دیتے ہیں کہ آرام تو وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ وہ شکوہ بھرے لہجے میں بولی تم بھی ان باتوں میں اور حرکتوں میں میرا ساتھ دے لیا کرو نا مسز۔ دیکھنا آرام کر کے وہ سکون نہیں ملے گا جو یہ سب کرنے سے ملے گا۔ انہوں نے اسے بھی اپنے ساتھ شامل ہو جانے کا کہا۔ میں آپ کی جتنی بے شرمی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، وہ انہیں زبان چڑھاتی بولی، مجھ سے زیادہ کر لیا کرو۔ انہوں نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، سوچئے گا بھی مت۔ اس نے آنکھیں دکھائیں، اچھا تو پھر مجھ سے کم کر لیا کرو، مگر کم از کم کیا تو کرو۔ انہوں نے اپنی مسکراہٹ پہ بندھا بند توڑا، مجھے ضرورت ہی کیا پڑی ہے بے شرمی کا مظاہرہ کرنے کی؟ اور شانے چکا کر بولی، تمہارے اور میرے بیچ کیسی شرم میری جان، میری پیاری بیوی، ساری شرم اتار پھینکا کرو۔ وہ لاڈ سے اس کی تھوڑی دباتے بولے، ویسے ایک بات تو بتائیں آقا جان۔ ایزل کو کچھ خیال آیا تھا۔ ہاں پوچھو میرے جان کی ٹوٹے۔ ان کی طرف سے اجازت ہی اجازت تھی۔ آپ اپنی پہلی بیویوں سے بھی ایسے ہی پیار کرتے تھے اور ایسی ہی باتیں کرتے تھے؟ ایزل نے پوچھا بھی تو کیا، تم بھول کیوں جاتی ہو کہ میں پہلے بھی 2 بیویاں بھگتا چکا ہوں، کم از کم مجھے ہی بھلا رہنے دیا کرو۔ آغا فارس کو یہ سوال خاص پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی اس بیوی سے پیار کے علاوہ پہلے کسی بیوی سے کی پیار کی باتوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے تھے۔ میں نہیں بھول سکتی، نہ آپ کو بھولنے دوں گی، آپ بس میرے سوال کا جواب دیں۔ رابعہ آپی کا بھی آپ کتنا خیال رکھتے تھے، کتنی خوش تھیں وہ آپ کے ساتھ، آپ کے ان سے بھی ایسے ہی پیار جتلاتے تھے؟ ایزل نے تفصیل سے اپنا سوال پوچھا، اس سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر۔ زیادہ گہرائی میں بتاؤں گا تو مجھے شرم آ جائے گی، وہ مصنوعی شرم ظاہر کرتے بولے۔ کیا؟ ایزل کا تو حیرت سے منہ کھل گیا، اس کی صورت اسی وقت رونے والی ہو گئی۔ بس ہو گئی نا اتنے میں ہی جیلس۔ آغا فارس کو اس کی ایسی صورت جس پہ جلن بازیاں تھی مزہ دے گی۔ میں نہیں ہو رہی کہ جیلس ویلس، وہ خفگی سے رخ پھیر گئی۔ تم ہو رہی ہو، انہوں نے پھر سے بتانا ضروری سمجھا۔ کہا نا میں نہیں ہو رہی، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ ارے بابا مذاق کر رہا ہوں، جب برداشت نہیں یہ سننا کہ تمہارا شوہر اپنی پہلی بیویوں سے کیسے پیار کرتا تھا تو پھر پوچھا کیوں؟ وہ اسے شانے سے تھام کر اپنے ساتھ لگاتے بولے، میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ اداسی سے منمنائی، میری ایزو میری جان، تم تو میری سب سے پیاری اور محبوب بیوی ہو، تم جیسا کوئی نہ تھا اور نہ ہی ہے۔ میں جتنا پیار اپنی اس بیوی سے کرتا ہوں اتنا نہ کسی سے کیا ہے نہ کروں گا۔ وہ اس کی اداسی ختم کرنے کو بولے، بٹ کیا آپ واقعی ان سے پیار کرتے تھے؟ اس نے دوبارہ سے وہی سوال پوچھا۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ تو اور کیا غصہ کرتا تھا؟ ظاہر ہے پیار ہی کرتا تھا۔ انہوں نے پھر سے ایزل کو تنگ کیا تو وہ رونے والی ہوتی ان سے دور ہٹی۔ ارے میری بلی ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے پسند تو نہیں کہ میں اپنی سابقہ بیویوں کا ذکر کر کے تمہیں ہرٹ کروں، مگر تم جاننا چاہتی ہو تو بتا دیتا ہوں تاکہ تمہارے دل میں یہ بات نہ رہ جائے کہ میں کہیں واقعی ان کے ساتھ تمہاری طرح تو پیش نہیں آتا تھا۔ انہوں نے پھر سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ایزل کا جی چاہا کہہ دے کہ مجھے نہیں جاننا، مگر وہ جاننا بھی چاہتی تھی۔ رابعہ ایک بہت سیدھی سادی سی لڑکی تھی، وہ بولنا شروع ہوئے، جبکہ یہ تو ایزل بھی جانتی تھی رابعہ سے اس کا بھی بہت پیار تھا، مگر سیدھی سادی ہونے کے ساتھ وہ کافی شرمیلی بھی تھی۔ میں اس کو ذرا سا چھو لیتا تو وہ شرم کے مارے مجھ سے چھپتی پھرتی تھی، ذرا سی تعریف کر دیتا تو وہ رات بھر انہی لفظوں کو یاد کر کے جاگتی رہتی تھی کہ آج اس کے شوہر نے اس کی تعریف کی ہے۔ اس کی اس شرمیلی طبیعت کے باعث میں اس سے کوئی شوخ جملہ کہہ ہی نہیں پاتا تھا۔ اس سے میرا بہت شرمیلا سا اور احساس بھرا رشتہ تھا۔ بولتے ہوئے ان کی آنکھوں اور لہجے سے اداسی سی چھلک رہی تھی۔ ایزل جو کوئی جلی کٹی بات کرنے کو تھی، ان کا لہجہ اور آنکھوں کی اداسی محسوس کرتے ہوئے وہیں رکی۔ آغا فارس کا اپنی پہلی بیوی کے یہ دنیا چھوڑ جانے کا غم تازہ ہوا تھا۔ وہ کتنی اچھی تھی نا، جب وہ چلی گئیں تو مجھے یاد ہے میں نے آپ کو چھپ کر روتا پایا تھا۔ ایزل وہ منظر یاد کرتی بولی، میں نہیں رویا تھا ایزل، میں رو ہی نہیں سکا۔ میرے آنسو آنکھ سے بہنے سے قبل ہی واپس پلٹ کے میں آج تک اس کے جانے کا غم ڈھنگ سے منا نہیں پایا کہ ماما کے آنسو، چچی کی دہائیاں اور چچا کا کمزور پڑتا وجود مجھے اپنا غم منانے سے روک گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کے جانے کا غم کسی حد تک کم ہوتا گیا، اور پھر تم بھی تو تھی میرے پاس، اپنی شرارتوں اور لاڈ پیار سے میرا دل بہلائے رکھتی تھی۔ میری تنہائی کی چھوٹی سی ساتھی تھی تم، اور میری اسی تنہائی کو بھانپتے ہوئے ماما نے میری نانا کے باوجود بھی اپنے جاننے والوں میں میری بات طے کر دی۔
نہ میں نے عروسہ کو دیکھا نہ عروسہ نے مجھے، اور ہم دونوں ہم سفر قرار پا گئے، مگر یہ سفر بھی بہت مختصر تھا۔ وہ رکی کہ آگے بولنا چاہیے یا نہیں، کیا اس کے دل میں کبھی بھی آپ کے لیے کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا؟ ایزل یہ سب تو جانتی تھی کہ عروسہ کسی اور کو چاہتی تھی اور ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، بلا وجہ ان سے لڑتی جھگڑتی تاکہ وہ اسے تنگ آ کر چھوڑ دیں، مگر بہت سی لڑائیوں اور اندر کی باتوں سے انجان تھی، جیسے کہ یہ بات کہ آغا فارس نے اسے ایزل کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ وہ ایزل کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے تھے کہ جا کے غلط الزام کبھی نہیں۔ میں بھی اسے گمان میں رہا کہ شاید وہ میرے ساتھ کبھی تو اپنا گھر بسانے کا سوچ لے، مگر وہ جو پہلی رات سوچی آئی تھی اس نے اپنی اسی سوچ کو برقرار رکھا۔ میں اس کے پاس کیا جاتا، اس نے تو خود کو پہلے ہی مجھ سے دور کر لیا۔ کوئی مرد اپنی ایسی حد تک برداشت نہیں کر سکتا ایزل۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے پاس ہوں، تو میں نے بھی اسے نہ چھونے کی قسم کھا لی۔ میں نے اپنے سبھی فرائض کی ادائیگی کی، اس کا خیال رکھا، اس کا خرچہ اٹھایا، اس کا کہا مانا، کوئی روک ٹوک نہ کی، بس وہ جو چاہتی تھی وہ اسے فوری طور پہ نہیں دے پایا، اور وہ تھی ڈائیورس۔ لفظ ڈائیورس کتنا جان لیوا تھا نا۔ مجھ پہ ماما اور اس کی فیملی کی جانب سے پریشر تھا کہ میں ایسا کوئی قدم نہ اٹھاؤں۔ وہ بے وقوف ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائے گی کہ اس کے لیے کیا کھرا ہے اور کیا کھوٹا۔ شاید اس کی فیملی کو وہ لڑکا پسند نہیں تھا یا اس کے لیے مناسب نہیں لگتا تھا۔ بہرحال میں زبردستی کے رشتے کا قائل تو نہیں تھا، مگر سب کے ساتھ میں نے بھی اسے وقت دینا چاہا، اس امید کے ساتھ کہ وہ کبھی تو میری طرف قدم اٹھائے، مگر یہ امید ہر بار بیکار جاتی رہی، اور ایک وقت آیا جب مجھے لگا کہ یہ رشتہ اب اور نہیں چل سکے گا، تو میں نے اس کی خواہش پوری کر کے اسے اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت کیا۔ نہ جانے 1 سال کیسے ایک ساتھ گزار لیا ہم نے، اب سوچوں تو حیران ہوتا ہوں۔ وہ حیرت سے گویا ہوئے۔ ایسا تھا میرا رشتہ عروسہ کے ساتھ، جہاں کوئی پیار محبت نہیں بلکہ صرف جبر تھا۔ انہوں نے عروسہ کے ساتھ اپنا رشتہ واضح کیا۔ کتنی ان لکی ہوگی وہ جس نے آپ کو چھوڑنے کی خواہش کی، میں تو آپ کو مرتے دم تک نہ چھوڑوں۔ وہ ان کے پیٹ کی طرف بازو حائل کر گئی۔ ان لکی تو نہیں کہوں گا میں اسے، کیونکہ محبت ہے ہی ایسی چیز، سامنے والا کتنا ہی خوبصورت اور اچھا ہو، چاہے اس پہ لاکھوں لوگ مرتے ہوں، مگر اپنے محبوب سے زیادہ خوبصورت اور اہم کوئی نہیں لگتا ایزل۔ تم میرے ساتھ اس لیے نہیں رہو گی کہ میں پیارا ہوں یا بہت اچھا، تمہاری کیئر کرتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں، بلکہ اس لیے رہو گی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ میں چاہے تم سے پیار کرنا اور تمہاری کیئر کرنا بند بھی کر دوں، تو بھی تم اپنی محبت کی وجہ سے میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی، عمر بھر کے لیے مجھے ہی اپنا ساتھ دیکھنا چاہو گی۔ آغا فارس نے اسے سمجھایا کہ عروسہ انلک کی نہیں، بات ساری محبت کی ہے، جو اسے مجھ سے نہیں بلکہ کسی اور سے تھی۔ آپ نے رابعہ آپی اور عروسہ کے ساتھ تو اپنا رشتہ واضح کر دیا، مگر میرے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا ہے یہ تو بتائیں۔ ایزل نے اشتیاق سے پوچھا۔ تمہارے ساتھ؟ انہوں نے آگے ہو کے اپنے ساتھ لگی ایزل کا چہرہ دیکھنا چاہا، تو ایزل نے یہ محسوس کرتے ہوئے ان کے سینے پہ رکھا اپنا چہرہ اٹھا لیا تاکہ وہ بآسانی دیکھ سکیں۔ تمہارے ساتھ میرا جو رشتہ ہے وہ شاید بیان سے باہر ہے، وہ ہر رشتے سے بالا تر ہے۔ اس میں محبت بھی ہے، عقیدت بھی، مخلصی، وفا، یقین، جذبات کی ایک سمندر، اور اس سمندر میں ایک طوفان بھی ہے۔ اس میں احساس بھی ہے اور سب سے بڑھ کر شدت بھی۔ اس میں ایک خوف بھی ہے اور بہت سے خدشات بھی، تمہیں کھونے کا خوف اور تمہارے روٹ جانے اور ہماری زندگی میں کسی تیسرے کی مداخلت کے خدشات بھی۔ یہ رشتہ بہت خوبصورت ہے ایزل، اتنا خوبصورت کہ کبھی سوچتا ہوں کہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے، ڈرتا ہوں اس کی خوبصورتی کبھی ماند ہی نہ پڑ جائے، بہت ڈرتا ہوں ایزل۔ وہ جو مسکرا کر بیان کر رہے تھے، آخر میں اس کی طرف آنکھوں میں خوف لیے دیکھتے بولے، آگا ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ پلیز یہ باتیں یہیں ترک کر دیں، میرا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ ایزل کا دل واقعی ڈوبنے لگا تھا۔ میں شاید غلط بول گیا، وہ بولے۔ ہاں اب غلط بول گیا، اب دوبارہ ایسا مت کہیے گا۔ وہ نروٹھے پن سے بولی، میں شاید غلط بول گیا ایزل، مجھے تم سے محبت نہیں، مجھے تم سے عشق ہے۔ وہ اس کی بات کو انسنا کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، تمہارے بالوں سے، ان آنکھوں سے، تمہارے ہونٹوں سے، تمہارے ملائم رخساروں سے، غرض تمہارے چہرے کے ایک ایک نقش سے مجھے عشق ہے۔ وہ اس کی آنکھوں، اس کے ہونٹوں اور اس کے رخساروں پہ انگلیاں پھیرتے بولے اور بالوں میں بوسہ دیا، تمہارے اس گداز وجود سے مجھے عشق ہے۔ وہ اس کے بازوں پہ ہاتھ پھیرتے بولے، تمہارے وجود کی خوشبو سے مجھے عشق ہے۔ وہ چہرہ اس کی گردن پہ جھکا کے ایک گہری سانس بھر کے بولے، اور جب خارج کی تو ایزل کی گردن ان کی سانس کی تپش سے جھلسنے لگی۔ تمہاری ان مخملی انگلیوں سے عشق ہے۔ وہ اس کی ایک ایک انگلی پہ اپنا لمس چھوڑنے لگی، تو ایزل نے بھی چھڑوانے کی کوشش نہ کی، اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، انہیں سننا اور ان کے لمس کو محسوس کرنا۔ تمہاری باتوں سے مجھے عشق ہے۔ وہ اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ پھیرتے بولے، تمہارے بولنے کے انداز سے مجھے عشق ہے۔ آگے جھک کے اس کے ہونٹ کا رس اپنے اندر اتار کر وہ جلد ہی پیچھے ہٹ کے، تمہارے غصے، تمہاری بدتمیزیوں، تمہارے بچوں کی طرح روٹ جانے، غرض تمہاری ہر ادا سے مجھے عشق ہے۔ وہ اس کے پھولے گالوں پہ چٹکی بھرتے بولے، یہاں تک کہ تمہاری سوچوں سے بھی مجھے عشق ہے۔ تمہیں سوچنا اور سوچتے ہی رہنا، یہ کام مجھے بہت پسند ہے۔ انہوں نے ایزل کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میری محبت تو آپ کے عشق تک کبھی نہیں پہنچ پائے گی، آپ مجھے اس قدر چاہتے ہیں، میں سوچتی تھی شاید میں ہی آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں۔
مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھ پہ ظاہر ہوتا گیا کہ میری محبت تو آپ کی محبت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بلکہ شاید میں غلط بول گئی، آپ کو تو مجھ سے عشق ہے۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتی بولی، کون کس سے محبت کرتا ہے، کون کس سے عشق، یہ معنی نہیں رکھتا، ہم دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ انہوں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، یہ بات کہہ کے انہوں نے اس کی لٹکی صورت صحیح کرنا چاہی، اور پھر میرے اندر اس عشق کی آگ بھی تو تم نے ہی بھڑکائی ہے ایزل، تمہاری محبت نے ہی مجھے بتلایا کہ میں تمہارے لیے کیا جذبات رکھتا ہوں۔ تمہیں تو مجھ سے بعد میں محبت ہوئی، مگر مجھے تو تم سے شاید شروع سے ہی محبت تھی، جو بعد میں عشق کا روپ اختیار کر گئی۔ وہ مزید گویا ہوئے، اور اس عشق میں آپ نے کون کون سے روپ دھارے، مجھے تو وہ سوچ کے ہی شرم آتی ہے آگا، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس قدر رومانٹک انسان ہیں۔ ایزل نے اپنی حیرت واضح کی، 24 گھنٹے ہی رومانٹک موڈ میں رہتے تھے اور ایزل ان سے اپنا آپ ہی بچاتی رہتی تھی۔ ان کا یہ رومانس دیکھ کے ہی تو ایزل کو آج یہ خیال آیا کہ وہ اپنی سابقہ بیویوں کے ساتھ بھی ایسا ہی رومانس چاہتے تھے، مگر ایسا نہیں تھا۔ یہ جان کر ایزل کو اندر ہی اندر بہت خوشی ہوئی تھی، جس کی بیوی تم جیسی حسین، قاتل اور ہاٹ ہوگی، وہ شخص کیسے اپنا رومانس روک پائے گا؟ انفیکٹ میں نے تو خود تم سے شادی کرنے کے بعد جانا کہ میرے اندر بھی ایک رومانٹک انسان چھپا ہوا تھا جو اب نکل کر باہر آ رہا ہے۔ یقین مانو ایزل، میں یہ رومانس ونس کے چکروں سے بہت دور تھا، مگر تم جب سے میری زندگی میں نہیں بلکہ اس رشتے میں آئی ہو، تب سے یہ سینہ پھاڑ کے باہر آنے کو مچلتا رہتا ہے، خاص کر جب تم ان آنکھوں کے سامنے ہوتی ہو، تب تو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جیسے ابھی ہو رہا ہے۔ آخر میں انہوں نے مانی خیزی سے ایک آنکھ دبائی تو ایزل ان کا ارادہ بھانپ کر فوراً سے ان کی گود سے اٹھی اور بیڈ سے فرار پانے لگی، مگر ابھی بیڈ سے ایک پاؤں ہی نیچے رکھا تھا کہ انہوں نے اس کی کوہنی پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کھینچاؤ کے سبب بیڈ پہ پیچھے کو گر گئی۔ میری جان، جب جانتی ہو کہ ہر بار کوشش بیکار ہی جاتی ہے تو پھر باہر بار وہی کام کیوں کرتی ہو، باز کیوں نہیں آ جاتی؟ انہوں نے اس کے ماتھے پہ تھوڑی ٹکاتے ہوئے کہا۔ ایزل کی ٹانگیں بیڈ کی ایک سائڈ پہ تھیں اور وہ چت لیٹی ہوئی تھی، جبکہ آگا فارس پیٹ کے بل لیٹے بیڈ کی دوسری سائڈ پہ ٹانگیں کیے اس کے ماتھے پہ تھوڑی ٹکائے اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کیے ہوئے تھے۔ آپ کیوں نہیں آ جاتے پاس؟ وہ الٹا ان سے بولی۔ میں باز نہیں تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں۔ وہ چہرہ جھکا کر اس کی ناک سے ناک ٹکا گئے، ان کی سانسیں ایزل کی سانسوں میں گھلنے لگی تھی۔ پاس آ کر آپ جو میرا حال بے حال کر دیتے ہیں اس کا کیا؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ اور میرے جذبات کو بھڑکانے کے بعد دور جا کے جو تم میرا حال بے حال کرتی ہو اس کا کیا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولے۔ آپ دور جانے ہی کب دیتے ہیں؟ وہ اپنے ہاتھوں پہ ان کے ہاتھوں کی گرفت کی طرف اشارہ کرتی بولے، جانے بھی کیوں دو، تمہارا مجھ سے دور کام ہی کیا ہے؟ تمہارا کام ہے ہر وقت میرے پاس رہنا، مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھنا اور بس دیکھتے ہی رہنا، وہ برجستگی سے بولے۔ اور یوں پیار سے دیکھنے پہ پھر آپ کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور پھر آپ مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہوں، جبکہ ایسی ڈیمانڈز آپ خود ہی کرتے ہیں۔ وہ اسی تیزی سے بولے، ہاں تو بھڑکنے دیا کرو نا میری جان، تمہارا نقصان ہی کیا ہے؟ ان کے لب ایزل کے لبوں سے ٹکرائے تھے، ایزل کی سانسیں خشک ہوئی تھیں۔ آگا وہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ بکس لے کر آؤ، تو میں بکس لے کر آتی ہوں۔ ہاتھ قید ہونے کے باوجود ایزل نے اٹھنا چاہا تو اس کی حالت دیکھتے ہوئے آگا فارس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اسے چھوڑ دیا۔ ایزل حیران بھی ہوئی کہ آج اتنی آسانی سے چھوڑ دیا، ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں بہت نیند آ رہی ہے اور پڑھائی تم کل کرو گی۔ وہ اس کا جان چھڑوانے کی خاطر پڑھائی کو بیچ میں لانا خوب سمجھتے تھے۔ ارے ہاں، یہ جھوٹ بول کر تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ ہاں تو پھر واقعی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ اب آزاد تو وہ ہو چکی تھی، سو اپنی جگہ پہ جا لیتی، مگر اس کے بعد تم نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے لے آتی ہوں بکس، مگر تھوڑا آرام کر کے۔ انہوں نے اس بات کے بعد کہی اس کی بات یاد دلائی۔ جی نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور میں سونے لگی ہوں، اور واقعی اب میرا سونے کا موڈ ہے، سو مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ ایزل نے خود سے ناک سکیڑتی بولی اور کشن کو سینے سے لگائے آنکھیں بند کر کی۔ تمہاری نیند کی تو ایسی کی تیسی۔ آگا فارس اس کی طرف لپکے اور کشن کو جھپٹا مار کر پرے پھینکا اور اس کی جگہ خود اس کے سینے میں منہ چھپا گئے۔ سونا ہے تو اکیلی کیوں سو گے؟ مجھے بھی نیند آ رہی ہے، میں بھی ساتھ ہی سوؤں گا، وہ بچوں کے سے انداز میں کہتے اس کے سینے میں منہ چھپاتے اس کی کمر کی طرف بازو حائل کر گئے، جبکہ ایزل کھلکھلاہٹ بھری ہنسی ہنس کر رہ گئی۔ ادھر بیٹھو التمش، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ التمش لنچ کے بعد اپنے روم میں جانے کو تھا جب لاؤنج میں بیٹھے مکرم نے اسے روکا۔ نرمین بھی ساتھ ہی تھی، جبکہ حالہ ان سب سے ہٹ کے اپنی کلر بک لیے کلر کرنے میں مصروف تھی۔ جی پاپا؟ وہ ان کے برابر والے صوفے پہ آ بیٹھا تھا۔ آج اتوار تھا سو وہ گھر پہ ہی تھا۔ میں کوئی تمہید نہیں باندھوں گا التمش، میں تم سے سیدھی سی بات کروں گا۔ مکرم ڈائریکٹ مدعے پہ آنا چاہتے تھے، جبکہ التمش الجھا کہ انداز تو بتا رہے ہیں کہ یہ یقیناً کوئی ضروری بات ہے۔ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ تم محجبین کو کب تک اس رشتے میں لٹکا کر رکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے سیدھا سا سوال کیا جو التمش کے سر پر سے گزر گیا۔ میں سمجھا نہیں پاپا، میں بھلا کیوں اسے لٹکا کے رکھوں گا اس رشتے میں؟ وہ نہ سمجھی سے گویا ہوا۔ میرا سوال بہت آسان سا ہے، مگر تمہیں سمجھ نہیں آیا تو مزید آسان لفظوں میں پوچھ لیتا ہوں،
کہ اس منگنی کو نکاح میں کب بدلنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ انہوں نے اپنے سوال کا مفہوم مزید آسان کیا جبکہ التمش فوری طور پہ کچھ کہہ نہ پایا۔ پاپا میں ابھی تھوڑا ٹائم نہیں التمش، یہ مت کہنا کہ ابھی تم اس کے لیے تیار نہیں۔ 3 مہینے ہو چکے ہیں تمہاری منگنی ہوئے، اب کے 3 سال کا عرصہ درکار ہے تمہیں اپنی محبت کا سوگ منانے اور موو آن کرنے کے لیے۔ وہ جو باقی وقت مانگنے کو تھا مکرم کے اس لہجے پہ چپ رہ گیا۔ تمہیں وقت چاہیے نا تو ٹھیک ہے، 1 مہینے کا وقت ہے تمہارے پاس، کیونکہ 1 مہینے بعد ہم تمہاری شادی کی تاریخ رکھ رہے ہیں۔ مکرم نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ لیکن پاپا اتنی جلد؟ کوئی جلدی نہیں ہے، منگنی کے بعد 4 مہینے کا عرصہ کم نہیں شادی کے لیے۔ اب کیا ہم یہ انتظار کریں کہ لڑکی والے خود اپنے منہ سے ہم سے تاریخ مانگے؟ ان کی آخری بات بجا تھی کہ اگر انتظار پہ انتظار دیے جاتے تو تنگ آ کر لڑکی والوں نے ہی تاریخ کی بات چھیڑ دینی تھی۔ تمہارے پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں التمش، جب شادی کرنی ہی ہے تو مہینے بعد ہی صحیح۔ محجبین کو جب اس گھر میں آنا ہی ہے تو دیر کس بات کی؟ تب سے خاموش بیٹھی نرمین بھی بول اٹھی۔ انہیں خاموش رہنے کو مکرم نے کہا تھا کیونکہ ان کی باتوں پہ اکثر التمش الٹا پڑ جاتا تھا۔ تبھی مکرم نے بات کی شروعات خود کی تھی کیونکہ ان کے آگے وہ چپ رہ جاتا تھا۔ مگر ماما، ابھی تو ہم رانیہ کی شادی سے فارغ ہوئے ہیں، اس کی شادی کی عرصہ ہی کتنا گزرا ہے جو اب آپ میری شادی پہ آ گئے۔ التمش نے ایک بونڈا سا بہانہ بنایا۔ تم مانے ہی نہیں، ورنہ ہمارا ارادہ تو تم دونوں کے فرض سے ایک ساتھ ہی سب کا دوش ہونے کا تھا۔ مان جاتے تو ایک بیٹی جاتی تو دوسری آ جاتی۔ نرمین کے بجائے مکرم بولے تھے۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ التمش ضد ہوتا بولا۔ کل جانا چاہ رہے ہیں ہم تمہارے سسرال تمہاری شادی کی تاریخ لینے۔ انہوں نے اپنی چاہ بتائی۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں کی یہی مرضی ہے تو جائیں شوق سے۔ التمش نے ہتھیار ڈال دیا۔ اب جاؤ حالہ کو دیکھو، تم سے بس اتنی ہی بات کرنی تھی۔ مکرم نے اس موضوع کو یہیں لپیٹ دیا تو وہ بھی یہاں مزید نہیں بیٹھنا چاہتا تھا۔ فوراً سے اٹھ گیا اور قدرے دور الگ تھلگ کارپٹ پہ بیٹھی حالہ کے پاس چلا آیا۔ التمش نے بہت محسوس کیا تھا کہ اس روز کے بعد سے حالہ بہت چپ چپ سی ہو گئی تھی، کسی سے نہ زیادہ بات کرتی تھی نہ ہی باہر جانے کی فرمائش، بس اپنے آپ میں رہنے لگی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہ حالہ ہے جو سب کے ساتھ بیٹھتی تھی، سٹوریز کی فرمائش کرتی تھی، گھومتی پھرتی تھی۔ میری ڈول کیا کر رہی ہے؟ التمش اس کے پاس ہی کارپٹ پہ بیٹھتا پوچھنے لگا۔ ڈیڈ، میں اس گراؤنڈ میں کلر… بولتے بولتے حالہ نے جب سر اٹھایا تو الفاظ منہ میں ہی دب گئے۔ جس طرح التمش نے میری ڈول کہہ کر پکارا، ایسے تو اکثر ارحم کہا کرتا تھا۔ تبھی اسے گمان گزرا کہ وہ ارحم ہے، مگر صورت دیکھتے ہی گمان بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف التمش کا دل بھی لفظ ڈیڈ پہ بری طرح ہی ٹوٹا تھا، جس سے حالہ انجان تھی۔ میں گراؤنڈ میں کلر کر رہی ہوں عامش بابا۔ اس نے اپنے لفظوں کی تصحیح کرتے ہوئے سر واپس نوٹ بک پر جھکایا۔ میں کچھ ہیلپ کر دوں آپ کی؟ التمش اس سے زیادہ بات کرنا چاہتا تھا کیونکہ گزرے دنوں میں حالہ سے اس کی باتیں بہت مختصر سی ہو گئی تھی۔ حالہ زیادہ بات ہی نہیں کرتی تھی، اس کا اپنی سوچ پہ عمل بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ وہ حالہ کو اپنا عادی بنا لینا چاہتا تھا، مگر حالہ اس کے مزید قریب ہونا تو دور، جتنا پہلے قریب تھی اب اتنا بھی نہیں رہی تھی۔ التمش کی سوچ سے الٹ ہو رہا تھا۔ صرف التمش ہی نہیں، حالہ مکرم سے بھی اب اتنا بول چال نہیں کرتی تھی، اور رہی نرمین تو ان سے پہلے بھی وہ کم ہی بولتی تھی۔ نہیں عامش بابا، حالہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اسے واقعی ضرورت نہیں تھی۔ آپ مجھ سے ناراض ہو حالہ؟ اسے بغور دیکھتا وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو، اس نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ اتنی چپ چپ سے کیوں ہو گئی ہو؟ آپ پہلے کی طرح ہم سے بات بھی نہیں کرتی، کوئی فرمائش نہیں کرتی، بس اکیلی رہتی ہو، ایسی کیوں ہو گئی ہو بابا کی جان؟ یہ سوال بہت بار اس نے پوچھنے کا سوچا تھا، مگر وہ وجہ جانتا تھا تبھی پوچھ نہیں پاتا تھا۔ یقیناً ہم سے کوئی ناراضگی ہے، تبھی آپ ہم سے دور رہنا چاہتی ہو۔ ایسا نہیں ہے، حالہ نے پھر سے تردید کی۔ تو پھر کیسا ہے؟ جانتا تھا پھر بھی اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ بس اب میرا دل نہیں کرتا زیادہ باتیں کرنے کو، نہ ہی کھیلنے کو، نہ ہی باہر جانے کو۔ وہ سر جھکائے لب کاٹتی گراؤنڈ کو رنگنے سے ہاتھ روکے بولی، جبکہ اس کا دل کیوں مرسا گیا ہے یہ جانتے ہوئے التمش کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ ایسا کیوں ہے حالہ؟ ایسا کیا ہو گیا جو آپ کا دل اٹھ گیا ہے، نہ صرف کھیلوں سے بلکہ ہم سب سے بھی؟ التمش نے مزید پوچھا۔ کیونکہ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی عامش بابا، میں اب گھر جانا چاہتی ہوں۔ بھلے ہی ڈیڈ ماما وہاں نہیں ہے، میں پھر بھی جانا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے گھر کے، اپنے روم کی، سب کی بہت یاد آتی ہے۔ میں اکیلی رہ لوں گی وہاں، بس آپ مجھے میرے گھر چھوڑائیں، میرا دل نہیں لگتا اب یہاں۔ وہ چھوٹی سی حالہ اس کے ہاتھ پکڑے فریاد کرتی ہچکیوں کے ساتھ رو پڑی، جبکہ التمش مکرم اور نرمین بھی اس کے رونے کی آواز پہ اس کی طرف متوجہ ہوتے اس کی فریاد پہ تڑپ اٹھے تھے۔ آپ مجھے لے جائیں گے نا وہاں؟ چھوڑائیں گے نا مجھے میرے گھر؟ حالہ اسے خاموش پا کر دوبارہ سے پوچھنے لگی، جبکہ التمش کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بس خود کی تکلیف پہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بولے نا عامش بابا، آپ مجھے میرے گھر واپس چھوڑ آئیں گے نا؟ اب کی حالہ نے اسے ہوش دلانے کو اس کے ہاتھ جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تو اس بار التمش کا سر بے ساختہ باپ کی جانب مڑا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظروں میں ایک سوال تھا جس کے جواب میں مکرم نے بھی گزارشانہ لہجے میں سر اسپات میں ہلا دیا۔
جبکہ ان کے اس بات میں ہلتے سر پہ التمش نے ضبط سے آنکھیں میچیں اور ایک گہری سانس پڑتا اپنی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھتی حالہ سے بولا، لے جاؤں گا۔ نہ جانے کتنی مجبوری، کتنے ضبط و بے بسی میں اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، مگر آج آخر کر ہی دیے تھے۔ سچی؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں عامش بابا؟ آپ مجھے چھوڑ آئیں گے میرے گھر؟ کب جائیں گے؟ چلے نا، ابھی چلتے ہیں۔ حالہ خوشی سے بھر اٹھی، وہ چہکتی ہوئی بولی، اور ابھی جانے کو تیار ہوگی۔ ابھی نہیں جا سکتے حالہ، ابھی آپ کی ڈیڈ ماما گھر پہ نہیں ہے، گھر بند پڑا ہے، چابیاں انہی کے پاس ہیں اور وہ یہاں نہیں ہے۔ بٹ میں آپ کی ڈیڈ کو کال کروں گا کہ یا تو وہ آ جائیں یا حالہ کو اپنے پاس بلا لے۔ ایک دم سے وہ کیسے اپنے کہے پہ عمل کر لیتا، یا پھر وہ سرے سے عمل کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ہاں پلیز آپ کریں نا ڈیڈ کو کال، کہیں کہ وہ واپس آ جائیں۔ وہ بھی صبری پن سے بولی، ابھی وہ مصروف ہوں گے، بعد میں کروں گا۔ ایک اور جھوٹ، پھر میری بات بھی کروائیے گا، میں خود ان سے بولوں گی واپس آنے کا۔ اس نے فرمائش ڈالی، ٹھیک ہے، مگر ابھی آپ اپنی چیزیں اٹھاؤ اور جا کر ریسٹ کرو۔ اسکول سے آ کے لنچ کرنے کے بعد وہ اکثر سو جایا کرتی تھی اور پھر مکرم سے پڑھتی تھی۔ اوکے۔ حالہ چونکہ خوش ہو چکی تھی سو فٹ سے بات مانتی وہاں سے اٹھ گئی۔ میں نے تمہیں سچ بولنے اور اس پہ عمل کرنے کو کہا تھا التمش، مگر تم نے پھر سے اسے جھوٹی آس دلا دی۔ حالہ گئی تو مکرم اسے افسوس سے دیکھتے بولے، تو اور کیا کروں، یوں ایک دم سے کیسے اسے خود سے دور کر دوں؟ ویسے بھی ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا، مہینے کا وقت طے ہوا تھا، بھولے مت۔ التمش نے دورانیہ یاد کروایا، دور تو وہ تم سے ہو چکی ہے التمش، تم سے تو کیا، ہم سب سے بھی دور ہو چکی ہے، ہر وقت اداس اور اپنے آپ میں رہتی ہے، دیکھتے نہیں کیا حال ہو گیا اس کا، کتنا بدل گئی ہے وہ۔ خیر مہینہ مکمل ہونے کے بعد بھی تمہارا یہی حال رہا تو جانتے ہو نا میں نے بھی کچھ کہا تھا۔ مکرم نے پہلے تو اسے احساس دلایا کہ دور تو وہ ہو چکی ہے اور یہ احساس اسے پہلے سے ہی تھا، اور پھر اپنے الفاظ یاد دلانا چاہے جو کئی دن پہلے کہے تھے کہ اگر التمش نہ گیا تو وہ مہینہ ختم ہوتے ہی خود حالہ کو چھوڑ آئیں گے۔ آپ اسے بہت مس کریں گے پاپا، اور بہت پچھتائیں گے اگر آپ نے ایسا کیا تو۔ التمش نے انہیں کمزور کرنا چاہا، میں اسے واقعی بہت مس کروں گا، مگر پچھتاؤں گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ حالانکہ خوشی میں خوش ہونا جانتے ہیں اس کے دادا جان، مکرم نے التمش کو جتلاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ دادا کو احساس ہے اس کی خوشی کا، مگر باپ کو نہیں۔ یہ التمش کو مزید تکلیف سے دوچار کر کے، پچھتاوا کیسا؟ وہ ہماری ہو کے بھی کبھی ہماری نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ انہی کی رہے گی جن کے پاس سے آئی ہے۔ اتنا عرصہ بھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں نہیں بھولا پائی، تو مزید روکے رکھنے کی سوچ بے معنی ہے التمش۔ اسے جانے تو جہاں وہ جانا چاہتی ہے بیٹا، زبردستی کسی کو اپنے دل اور گھر کا مکین نہیں بنایا جاتا۔ نرمین کی آخری بات التمش کا دل چیر کر رکھ گئی کہ زبردستی کسی کو اپنے دل اور گھر کا مکین نہیں بنایا جاتا، کتنا سچ کہا تھا انہوں نے۔ وہ حالہ کو تو کیا، ایزل کو بھی اپنے دل اور گھر کا مکین نہیں بنا سکا تھا، دونوں لڑکیوں کو اپنے گھر اور دل کا مکین بنانے میں ناکام ٹھہرا تھا۔ ٹھیک کہا آپ نے ماما، کسی کو زبردستی کسی کے دل اور گھر کا مکین نہیں بنایا جاتا۔ کاش یہ بات آپ میرا ماہی سے رشتہ طے کرنے سے قبل بھی سوچ لیتی تو اچھا ہوتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ماں کو انہی کی بات لگا بیٹھا تھا، جبکہ اس پہ مکرم کچھ نہیں بولے تھے کہ التمش کا کہا اتنا غلط بھی نہ تھا۔ نرمین کو تو چپ لگ گئی، جبکہ التمش بھی مزید کچھ کہے بنا سینے چڑھ گیا۔ کل تمہارا ایگزام ہے ایزل، اور تم وہاں کھڑی انجوائے کر رہی ہو۔ ایزل ٹیرس پہ کھڑی ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے، آنکھیں موندے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور بارش کے ننھے قطروں کو خود پہ محسوس کرتی خوش ہو رہی تھی۔ آپ بھی آ جائیں نا، مل کر انجوائے کرتے ہیں، دیکھیں کتنے مزے کی بارش ہو رہی ہے۔ اس نے ان کی آواز پہ آنکھیں کھولی اور انہیں ٹیرس پہ آتا دیکھ وہ چہک کر بولی، بیمار پڑ جاؤ گی ایزل، ابھی تمہارے 2 ایگزامس رہتے ہیں۔ انہوں نے اسے احساس دلانا چاہا کہ بیمار پڑ گئی تو ایگزام نہیں دے پائے گی۔ نہیں پڑتی بیمار، اتنا مت سوچا کریں آپ، اس سال اگر ہم کراچی والوں کو بارشوں کا تحفہ مل ہی رہا ہے تو اس سے لطف اٹھانے دیں۔ اس سال واقعی سردیوں میں بھی کافی بارشیں ہوئی تھیں اور گرمیوں کی بارش کی تو بات ہی الگ تھی۔ اچھا جناب، نہیں آنا اندر تو مت آؤ، مگر کم از کم شیڈ تلے تو آ جاؤ، بارش کو تم وہاں کھڑے ہو کر بھی انجوائے کر سکتی ہو۔ اس سے قبل وہ انکار کرتی، وہ اسے کھینچ کر شیڈ تلے لے آئے۔ آپ بھی نہ آقا، اپنی ہی چلاتے ہیں بس، میں نے ہی بات کر رہی ہے باپ سے۔ وہ روٹ کر رخ پھیر گئی۔ اپنی روٹھی بیوی کو منانے کے لیے میرے پاس اس کے لیے ایک بہت خوبصورت تحفہ ہے، وہ اسے ٹھوکا دیتے بولے تو ایزل نے جھٹ سے رخ ان کی طرف واپس موڑا۔ سچی؟ کیا تحفہ ہے، دکھائیں نا، اس نے تجسس سے پوچھا۔ اندر ہے، بھی لے کر آتا ہوں۔ وہ اندر چلے گئے اور پھر آدھے منٹ بعد ہی واپس بھی آ گئے۔ دکھائیں نا، انہیں ہاتھ پیچھے چھپائے دیکھ وہ بے صبری سے بولی، آنکھیں بند کرو۔ انہوں نے آنکھیں بند کرنے کی شرط رکھی تو وہ منہ بناتی آنکھیں بند کر گئی، مگر چند لمحوں بعد اسے اپنا ہاتھ آغا فارس کے ہاتھ میں محسوس ہوا، وہ اسے کچھ پہنا رہے تھے۔ ایزل نے فوراً سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سرخ چوڑیاں تھیں جو اس کی کلائی میں اتاری جا رہی تھی۔ واؤ، چوڑیاں! چوڑیاں دیکھ کر وہ چہک اٹھی۔ ہاں چوڑیاں، تم نے اس روز فرمائش کی تھی نا، مگر میں نے گاڑی نہیں روکی تھی۔ انہوں نے اسے یاد دلایا
کہ گزشتہ ایگزام سے واپسی بھی اس نے سڑک پہ لگے چوڑیوں کے سٹالز دیکھ کر چوڑیاں خریدنے کی فرمائش کی تھی، مگر ان سٹالز پہ کافی رش تھا، سو آغا فارس نے اسے ٹال دیا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، مگر آج وہ اس کی فرمائش پوری کر چکے تھے۔ او آغا، آپ کتنے اچھے ہیں! ایزل کو بے ساختہ ان پہ پیار آیا تھا، وہ اس کی ہر فرمائش جو پوری کرتے تھے۔ وہ تو میں ہوں، وہ اترائے۔ آپ کو پتہ ہے نا میں چوڑیاں نہیں پہنتی تھی، مگر جب سے آپ سے شادی ہوئی ہے میرا ہر وہ چیز پہننے کا دل چاہتا ہے جن کی لڑکیاں دیوانی ہوتی ہیں، چوڑیاں، جھمکے، ہیلز اور ایزل نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی، اور یہ سچ ہی تھا۔ ایزل ویسٹرن ڈریسز پہنتی تھی، مگر آغا فارس سے شادی کے بعد اس نے ایسٹرن ڈریسز بھی شروع کر دیے تھے۔ وہ سینڈلز اور جوکرز پہنتی تھی، مگر اب ہیلز پہ دل للچاتا تھا۔ وہ واچز کی دیوانی تھی، مگر اب چوڑیوں پہ بھی دل آتا تھا۔ تم میں آئے چینج کو مجھ سے زیادہ بھلا کون نوٹ کر سکتا ہے میری جان؟ وہ آخری چوڑی بھی اس کی کلائی میں اتار چکے تھے۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے نا، ایسا کریں اس کلائی میں بھی پہنا دیں۔ ایزل نے دوسری کلائی بھی ان کے سامنے کی تو وہ باقی کی چوڑیاں اس میں اتارنے لگی۔ آپ دیکھیں کیسی لگ رہی ہیں۔ ایزل نے دونوں کلائیاں ان کے سامنے کرتے ہوئے چوڑیوں کو گول گول گھمایا، جس سے بارش کی سرور بخش آواز میں چوڑیوں کی بھی مدر چھنکار شامل ہوگی۔ بے حد حسین۔ انہوں نے باری باری اس کی کلائیوں پہ اپنے لب رکھ دیے تو ایزل کے لب مسکراہٹ میں ڈل گئے، بلکہ کب سے وہ مسکرا ہی تو رہی تھی۔ یوں تو جناب یہ چوڑیاں بے حد خوبصورت لگ رہی ہیں تمہاری کلائی میں، مگر پہن کر سو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اور پھر کلائیاں خالی رہ جائیں گی۔ کچھ خیال آنے پہ آغا فارس بولے، یہ چوڑیاں میری کلائی میں صرف اس لیے پیاری نہیں لگ رہی کہ یہ پیاری ہیں، بلکہ اس لیے پیاری لگ رہی ہیں کیونکہ یہ آپ کے ہاتھوں سے ان کلائیوں میں اتری ہیں۔ کاش یہ کبھی نہ ٹوٹیں آغا، مگر ایسا ممکن نہیں، اور ہاں میں سونے سے پہلے انہیں اتار دوں گی اور صبح پھر سے پہن لوں گی۔ وہ چوڑیوں بھرے بازو ان کے گلے میں ڈالتی سر اٹھائے انہیں دیکھتی بولی۔ ذرا سی چوڑیوں پہ وہ کتنا خوش ہو گئی تھی، حالانکہ یہ وہی ایزل تھی جو چوڑیوں اور ان کی چھن چھن سے دور بھاگتی تھی۔ تحفہ پسند آیا نا؟ اس کی خوشی دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے پوچھا۔ بہت 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 زیادہ۔ وہ پیچھے ہوتی دونوں بازو پھیلا کر بہت بے خاصا زور دے کر بولی، ان بارشوں کے تحفے سے بھی زیادہ؟ ان کے اس سوال پہ ایزل سنجیدہ ہوئی۔ پتہ چل گیا ہے اب آپ مجھے اندر جانے کا کہنے والے ہیں۔ انہوں نے اس کی اس بات کو پکڑا تھا کہ اس بار کراچی والوں کو بارشوں کا تحفہ ملا ہی ہے تو اس کا لطف اٹھانے دیں۔ تم بھیگ چکی ہو ایزل اور اب بیمار پڑ جاؤ گی، سو اندر چلو اور کپڑے چینج کرو۔ یہ وجہ تھی اسے اندر جانے کا بولنے کی۔ اوکے جا رہی ہوں۔ وہ منہ بناتی آگے بڑھ گئی، مگر پھر ایک دم سے پلٹی اور رکب سے انہیں وہاں میں بھر گئی۔ تھینک یو آغا، تھینک یو سو مچ۔ اور پھر ان کی کمر پہ ایک بوسہ دیتی پلٹ کی، جبکہ آغا فارس اس کی اس حرکت پہ جی جان سے مسکرا دیے تھے۔ اوف آغا، میں اپنا موبائل تو گھر پہ ہی بھول آئی۔ ایزل گاڑی سے نکلنے لگی تو ڈیش بورڈ سے اپنا پینسل بیگ اور واٹر کین اٹھاتے ہوئے کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی، اور جب یاد آیا کہ کمی موبائل کی ہے تو اپنے سر پہ بے ساختہ ہاتھ مارتی بولی، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے ایزل؟ موبائل کا ویسے بھی وہاں کیا کام؟ آغا فارس کی نظر میں اس کی پریشانی بے معنی تھی۔ ہے تو نہیں، مگر اب آپ مجھے کال کیسے کریں گے؟ اسے اس کے علاوہ موبائل سے اور کیا کام تھا بھلا؟ میں گیٹ پر آ جاؤں گا، سمپل۔ انہوں نے فوراً سے حل نکال لیا۔ پھر بھی اگر جلدی فری ہو جاؤ تو لاریب کے موبائل سے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا لینا۔ کچھ لاریب بھی ساتھ ہی تھی سو انہیں اتنی فکر نہیں تھی۔ آپ کو کال کیا کرنی آگا، آپ تو وقت سے پہلے ہی باہر موجود ہوتے ہیں۔ ہاں اتنا انتظار کرتے ہیں۔ اس روز ایزل کے ساتھ پیش آئے واقعے کے بعد سے آغا فارس 4 بجے ہی پہنچ جاتے تھے اسے لینے۔ کبھی تو ایزل فارغ ہو چکی ہوتی تھی اور کبھی ایگزام دیری ہوتی تھی۔ تمہاری خاطر تو میں عمر بھر انتظار کی سولی پر لٹکنے کو تیار ہوں، وہ پکے عاشقوں کی مانند بولے۔ اور میں بھلا کیوں کروانے لگی آپ کا انتظار؟ خیر یہ باتیں بعد میں کروں گی، ابھی میں چلتی ہوں۔ وہ بھی مطمئن ہوتی جانے لگی۔ اوف یاد آیا، رکو ایزل۔ کچھ یاد آنے پہ انہوں نے پکارا تو وہ رکی۔ آج تو میرا ایک کلائنٹ آؤٹ آف کنٹری سے سیدھا میرے آفس آ رہا ہے، 2 گھنٹے تک پہنچ جائے گا۔ یاد آنے پر انہوں نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے آگا؟ ایزل سمجھی نہیں تھی۔ پریشان کیوں نہ ہوں، 2 گھنٹے تک تو تم پیپر دے کر اکثر فری ہو جاتی ہو، جبکہ 2 گھنٹے بعد میری اس سے میٹنگ شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے پریشانی کی وجہ بتائی۔ تو کوئی بات نہیں، آپ میٹنگ اٹینڈ کیجیے گا، ایزل بھی فکری سے بولی۔ ہاں تاکہ تم میرا انتظار ہی کرتی رہو، میں ایسا کرتا ہوں اس میٹنگ کو تھوڑا سا ڈیلے کر۔ کوئی ضرورت نہیں آگا میری وجہ سے اپنی کوئی بھی میٹنگ تاخیر پہ ڈالنے کی، ایزل ان کا ارادہ بھانپتی بول اٹھی۔ اچھا پھر میں ایسا کروں گا کہ تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا اور آپ آرام سے اپنی میٹنگ اٹینڈ کر کے آئیے گا، کیونکہ آج کا ایگزام 2 گھنٹے میں نہیں ختم ہونے والا، کافی لینتھی ہوگا، سو پورے ٹائم پہ فری ہوں گی میں آج۔ ایزل پھر سے انہیں ٹوک گئی۔ میٹنگ تم سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے ایزل، وہ اسے اس کی اہمیت بتلانے لگی۔ جانتی ہوں آگا، مگر ایسی کوئی مجبوری تو نہیں ہے نا جو آپ میٹنگ کینسل یا ڈیلے کر دیں؟ روز باہر کھڑے ہو کر آپ میرا انتظار کرتے ہیں، آج تھوڑا سا انتظار میں کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟
ایزل نہیں چاہتی تھی کہ ذرا سی بات پہ وہ اپنا نقصان کر بیٹھے. چھوٹی سی بات تھی، وہ زیادہ ہی فکر کر رہے تھے اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ میں اپنی ایزل کو انتظار کرواؤں. وہ پیار بھری نگاہوں سے اسے تک رہے تھے اور مجھے بھی بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ آپ میری وجہ سے اپنے کلائنٹ کو انتظار کروائیں اور اس پہ آپ کو برا تاثر پڑے. آپ اپنا کام ختم کر کے مجھے لینے آ جائے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی. ایزل نے حکمانہ انداز میں کہتے ہوئے گویا بات ختم کی. اگر میں اس سے میٹنگ کر کے فارغ ہو گیا تو آ جاؤں گا، نہیں تو تھوڑا سا لیٹ بھی ہو جاؤں گا. تم یا تو لاریب کے ساتھ آ جانا اور اس کے نمبر سے مجھے اطلاع لازمی دے دینا، یا میرا انتظار کرنا. میں 5 بجے نہ صحیح تو 6 بجے سے پہلے پہلے آ ہی جاؤں گا، مگر تم باہر مت آنا. اوکے؟ انہوں نے آخر میں اسے سختی سے باہر آنے سے منع کیا. نہیں، میں انتظار کر لوں گی، آپ ہی آئیے گا مجھے لینے. ایزل کو بس انہی کے ساتھ آنا اور جانا تھا. ٹھیک ہے، میں ہی آؤں گا تمہیں لینے، مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ جب تک میں نہ آؤں تم باہر نہیں آؤ گے. اوکے؟ انہوں نے اپنے الفاظ دہرائے. ارے بابا، نہیں آؤں گی، فکر نہ کریں. ایزل نے انہیں مطمئن کیا تو وہ مسکرا کر اسے دیکھتے اس کے کلپ میں فولڈ ہوئے بالوں کی نکلی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسنے لگے. اب میں جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی. رک جاؤ نا تھوڑی دیر. وہ چاہ سے بولے. کیا کریں گے مجھے روک کے؟ ایزل نے استفہامی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. بس دیکھوں گا جی بھر کر. وہ محبت چھلکاتی نگاہیں اس کے چہرے پہ گاڑے بولے. جی بھر کر دیکھنے بیٹھے تو ممکن ہے دن یہیں گزر جائے. خاموش گاڑی میں ایزل کی ہنسی کی چھنکار گونجی. ٹھیک کہا تم نے، تو میں جتنا دیکھتا جاؤں گا ان نظروں کی طلب مزید بڑھتی جائے گی، اور پھر دن تو کیا ممکن ہے صدیاں گزر جائیں. وہ ایزل کی آنکھوں میں ڈوبتے بولے. مگر مجھے اندر جانا ہے اور جا کر ایگزام دینا ہے، سو مجھے جانے دیں. جتنا دیکھنا ہے واپسی پہ دیکھ لیجیے گا. اس سے قبل وہ اس کی آنکھوں میں مکمل ڈوب تھے. ایزل نے ان کے چہرے کے سامنے چٹکی بجا کر انہیں ہوش دلانا چاہیے. مگر دل تو چاہ رہے کہ وقت یہیں ٹھہر جائے اور میں تمہیں جی بھر کر دیکھتا جاؤں، نامعلوم واپسی پہ تمہیں جی بھر کے دیکھنے کا موقع ملے نہ ملے. وہ اس کی ملائم گال پہ انگلیاں سرکاتے بولے. یہ موقع واپسی پہ تو کیا، جب اور جہاں دل چاہے آپ کو خوب نکالنے آتے ہیں. ایزل کی بات بھی ٹھیک ہی تھی، تبھی وہ بے ساختہ ہنس دیے تھے. اب ہنسے مت اور چھوڑے مجھے. ایزل نے ان کا گال پہ سرکتا ہاتھ اب گردن کے گرد لپٹا دیکھا تو بولی. آج تمہیں چھوڑنے کا من نہیں کرا، یوں لگ رہا ہے کہ دوبارہ تم میرے ہاتھ نہیں لگنے والی. وہ شرارت سے بولے جبکہ ایزل کا دل دہلا. توبہ ہے آگا، کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں بھلا کیوں نہیں ہاتھ لگوں گی آپ کے. وہ خفا سی ہوئی. مذاق کر رہا تھا یار، سوری. انہیں بھی احساس ہوا تو ساتھ ہی معذرت کی. آئندہ مت کیجیے گا ایسا مذاق. اس نے وارننگ دی. جو حکم. انہوں نے سر خم کیا. اب باز آئیں اور جانے دیں مجھے، آپ کو بھی سارا لاڈ پیار آج کے دن ہی آنا تھا. ایزل نے ان کا ہاتھ ہٹایا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی. اچھا سنو نا. انہوں نے پھر سے روکا. اب کیا ہے آگا؟ وہ زچ ہوئی. ایک کس تو دے دو جانا. وہ گال پہ انگلی سے دستک دیتے بولے اور بولے ایسے انداز میں کہ ایزل مسکرا دی. ایک نہیں، دو کس دوں گی، ایک اس کال پہ اور ایک اس کال پہ، مگر واپسی پر. ابھی کے لیے ٹاٹا بھائی بھائی. وہ انہیں زبان چڑھا کر کہتی جلدی سے باہر نکل آئی. لاریب. تبھی قریب لاریب کی گاڑی بھی آ رکی تو وہ لاریب کو آواز دینے لگی. اس کی آواز پہ لاریب گاڑی سے نکل کر اسی کی طرف چلی آئی. یار پتہ ہے روز آگا جلدی ڈال دیتے ہیں اور اس جلدی میں روز کچھ نہ کچھ بھول جاتی ہوں. اسے دیکھتی وہ اونچا سے بولی. آج کیا بھول گئی؟ لاریب نے پوچھا جبکہ آگا فارس اسے شکایتیں لگاتا دیکھ مسکراتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لے گئے. موبائل بھول گئی آج تو. وہ لاریب کے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف اشارہ کرتی بولی. ہاں تو اس میں دکھ کی کون سی بات ہے، موبائل سے کام ہی کیا ہے تمہارا. لاریب نے بھی آگا فارس والی بات کی. تمہارا کیا کام ہے؟ ایزل نے بھویں چکاتے ہوئے پوچھا. مجھے تو ڈرائیور کی کال آنی ہوتی ہے. لاریب جھٹ سے جواب کو ہوئی. تو مجھے بھی میرے شوہر کی کال آنی ہوتی ہے. ایزل بھی اسی کے انداز میں بولی. ہاں تو کیا ہو جائے گا کہ تمہارے شوہر نامدار ایک دن گاڑی کی ٹیک چھوڑے باقیوں کے بیچ گیٹ پہ آ کھڑے ہوں گے. ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آ جائے گا. لاریب جلے کٹے انداز میں بولی. بکو مت، زبان کنٹرول میں رکھا کرو اپنی. ایزل نے اسے ایک دھماکہ رسید کیا. اور تم ہاتھ کنٹرول میں رکھا کرو اپنے. لاریب بھی چلائی. اچھا بس کرو، ساری اوقات یہیں دکھا دو گی کہ اندر بھی چلو گی. ایزل اسے کھینچتی ہوئی اندر لے گئی جبکہ کوئی تھا جو ایک طرف کھڑا ان کی باتیں سنتا مانی ہیزی سے مسکرا رہا تھا. کیا ہوا، فارس بھائی نہیں آئے ابھی تک؟ لاریب ہاتھ میں چپس کا پیکٹ لیے کھاتی اس کی طرف آتی پوچھنے لگی. ظاہر ہے نہیں آئے، تبھی تو یہیں کھڑی نظر آ رہی ہوں. اور یہ تم ہر وقت چڑھتے ہی رہتی ہو، کبھی تو منہ بند رکھ لیا کرو. ایزل نے لاریب کو اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے پہ بات لگائی. اب تم یہ کام نہیں کر سکتی تو ظاہر ہے تم تو چلو گی ہی، تم سے کہاں برداشت ہوگا میرا کچھ کھانا پینا. لاریب نے بھی جوابی طنز کیا کہ آگا فارس نے اسے باہر کی چیزیں کھانے سے منع کر رکھا ہے. اس طنز پہ ایزل بس بل کھا کر ہی رہ گئی. اچھا سنو، اپنا موبائل تو میں آگا کو کال کر کے پوچھوں تو صحیح کب تک فری ہوں گے. ان کی آج کلائنٹ سے میٹنگ جو تھی. لو میرے ڈرائیور کی کال بھی آ گئی. تبھی لاریب کا موبائل بھی بج اٹھا. اس نے کال ریسیو کر کے ڈرائیور کو ویٹ کرنے کا کہا اور موبائل ایزل کو تھمایا. کال نہیں اٹھا رہے آگا. ایک بار کال کی تو جواب موصول نہ ہوا. دوبارہ کرو.
लारेब ने खाली पैकेट डस्टबिन की तरफ उछालते हुए कहा, उठा लिया। दूसरी बार में उन्होंने उठा लिया। हाँ लारेब बोलो, वो मसरूफ से अंदाज में बोले। आगा मैं हूँ एजल। एजल उनके अंदाज से भाम गई थी कि वो फिलहाल मसरूफ है। हाँ जान बोलो। अब क्यों उन्होंने नाम की तब्दीली की? कब आएंगे आप मुझे लेने? उसने मतलब की बात पूछी। जान बस कुछ देर वेट करो, मैं आ जाता हूँ। तुम चाहो तो लारेब से कहो वो तुम्हें ड्रॉप कर दे। वो कदरे आहिस्ता बोल रहे थे, शायद उनके सामने कोई बैठा हुआ था। नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। एजल को भी उन्हीं के साथ जाना था। ओके फिर मैं आ जाता हूँ कुछ देर तक, तुम वहीं अंदर बैठकर मेरा इंतज़ार करो। उन्होंने मुस्कुरा कर कहते हुए कॉल कट कर दी। क्या कह रहे थे, कब तक आ रहे हैं? कॉल बंद होते ही लारेब ने पूछा। बस थोड़ी देर तक आ रहे हैं। एजल ने मोबाइल वापस थमाते हुए बताया। तुम मेरे साथ चलो ना, मैं ड्रॉप कर देती हूँ तुम्हें। ये ऑफर तो लारेब इससे तकरीबन रोज़ ही करवाती थी। नहीं, मैं आगा के साथ ही जाऊँगी, वो अपना मखसूस जुमला बोले। ज़ाहिर है फारिस भाई ने तुम्हें घर ड्रॉप करके ऑफिस चले जाना होता है, जबकि सारे रास्ते तुमने उन्हें पूरे एग्ज़ाम की रवादात जो सुनानी होती है, पूरे रास्ते उनका सर खाना होता है, तो भला तुम कैसे किसी और के साथ जाओगी? लारेब भी उसके इनकार की वजह को खूब समझती थी। जब पता है तो रोज़ रोज़ क्यों कराती हो ऑफर? एजल उसकी बात पे मुस्कुराई थी, क्योंकि ऐसा ही था। उस सोच के साथ कि मैडम आज तो हामी भर ले, मगर है मेरी रोज़ रोज़ की ऑफर न ठुकराने पे मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगी कि जाओ, आज नहीं सुना पाओगी तुम अपने आगा को पूरी रवादात। लारेब जलकर बोली। हा हा हा, जल कुकड़ी। एजल हंस पड़ी। वैसे गलत बात है एजल, तुमने कहा कि आज फारिस भाई मसरूफ़ हैं, तो कम से कम तुम उनकी मसरूफियत का ख्याल करके ही मेरे साथ चल पड़ती। क्यों उन्हें सारे काम छुड़वा कर बुलाती हो? क्या पता तुम्हारी खातिर अब वो अपने क्लाइंट को इंतज़ार करवाएं या उससे ढंग से बात ना कर सकें और तुम्हें अब लेने आ जाएं। लारेब को ख्याल आया तो बोली, जबकि उसके कहने पे सोच में तो एजल भी पड़ी थी। वैसे ठीक कह रही हो तुम, मुझे ख्याल करना चाहिए था, हालांकि आगा ने कहा भी था मुझे कि आज वो मसरूफ़ होंगे। एजल को भी अफसोस हुआ। तो फिर चलो मेरे साथ। लारेब ने फिर से अपनी खिदमत पेश की। मगर अब मैं उन्हें आने का बोल चुकी हूँ, दोबारा से इनकार करूँ क्या? और हो सकता है वो ऑफिस से निकल गए हों, क्योंकि कह रहे थे बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। एजल गोमगो उसी कैफियत का शिकार हुई। अच्छा बाबा तुम जाना अपने आका के साथ, मैं तो जा रही हूँ। लारेब भी भला और कितना इंसिस्ट करती, बैग उठाए चल पड़ी, जबकि एजल वहीं अपनी मखसूस जगह यानी बेंच पर बैठ के। अच्छा होता उसी के साथ चली जाती, ख्वाह ही आगा को तंग किया। उनकी मसरूफियत भरी आवाज़ एजल की समातों में गूंज रही थी। काफ़ी बिजी लग रहे थे आगा। लारेब ठीक कहती है, मुझे उनका ख्याल करना चाहिए था। उसे अफसोस हो रहा था। 5:30 हो रहे थे और 5 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता था, जबकि आधा घंटा लारेब एजल के साथ घूमने फिरने और खाने पीने के लिए रुकी रहती थी। ऐसा लग रहा है इस पूरी यूनिवर्सिटी में मेरे अलावा और किसी का वजूद है ही नहीं। अब 5:45 हो रहे थे, सबके साथ साथ अब तो धूप भी जा चुकी थी। हवा बहुत भली चल रही थी कि दरख्त से पत्ते झड़कर एजल के पैरों में गिर रहे थे। लड़कियां और भी मौजूद थीं जो कैंटीन वाले एरिया की तरफ थीं और अपने अपने ग्रुप्स के साथ इंजॉय कर रही थी, जबकि यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का कैंपस अलग था। तभी एजल को कुछ ज़्यादा ही अकेलापन महसूस हो रहा था। वो पिछले 15 मिनट से बैठ कर थक चुकी थी, तभी उठी और गेट के पास चली आई। गेट बंद किया जा चुका था और जंजीर लगा छोटा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। चौकीदार यानी खान बाबा दरवाजे के पास ही बैठा चाय के एक रस खाने में मसरूफ था, जब दरवाजे पे एक चेहरा उभरा। दरवाजे पे दस्तक दी और पीछे हट गया। एजल तो यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी, सुन ना पाई, मगर खान बाबा ने सर थोड़ा सा आगे निकाल कर देखा। बाहर कोई खड़ा था, जिसकी बात पर सर हिलाते हुए खान बाबा ने एजल को आवाज़ दी। आकांक्षा मेरी जान, यूँ रो मत। तुम्हें पता है ना, तुम्हें यूँ रोता मैं नहीं देख सकता। जानती हो ना कि कितनी तकलीफ होती है मुझे। अरहम को आकांक्षा के पास आए 2 रोज़ हो चुके थे और आकांक्षा इन 2 दिनों से ऐसे ही उदास मुरझाई सी फिर रही थी। बात बात पे रोने लगती थी। मैं क्या करूं अरहम, मेरी हिम्मत टूटने लगी है। जवाब देने लगी है अब मेरी हिम्मत। वो आंसुओं के दौरान बोली। हिम्मत ही तो नहीं टूटने देनी तुमने। तुम तो मेरी बहुत बहादुर मजबूत कांशु हो। तुम कमज़ोर पड़ गई तो मैं खुद को कैसे मजबूत रख पाऊंगा? अरहम उसे शानों से थामता बोला। पिछले 13 सालों से हिम्मत और सब्र ही तो कर रही हूँ अरहम, मगर मैं भी इंसान हूँ और इतना अरसा सब्र करके कोई भी इंसान थक सकता है। अरहम, अगर मेरी उम्मीद टूट गई तो मैं भी टूट जाऊंगी। फिर मेरे पास खोने को सिर्फ तुम और अनु बचेंगे और मैं तुम दोनों को नहीं खोना चाहती। अभी भी मैं तुम दोनों को ही देख कर जीती हूँ। अगर तुम दोनों ना होते तो मैं तो मर ही। नहीं आकांक्षा, ऐसा मत कहो मेरी जान। अरहम ने बेसाख्ता उसे अपने साथ लगा लिया। आकांक्षा को खोने का वो सोच भी नहीं सकता था। तुम हमें देख कर जीती हो तो मैं भी तुम दोनों को देख कर जीता हूँ। तुम दोनों ना होते तो मैं भी न जाने आज कहाँ किस नगर में होता। बहुत अकेला होता मैं, बिल्कुल लावारिसों की तरह। ऐसा मत कहा करो आकांक्षा। तुम लोगों के बगैर अरहम कुछ भी नहीं है, न पहले था न अब है। मैं इसलिए नहीं जीता आ रहा कि मेरे सीने में दिल धड़क रहा था, मेरी नब्ज़ चल रही थी, मेरी सांसें बाकी थीं, बल्कि इसलिए जी रहा था कि तुम मेरे साथ थी, मेरी कांशु मेरे साथ थी।
پھر ہمارا انو بھی تو آ گیا تھا جس نے ہماری زندگی کی تلخیوں کو قدرے کم کر دیا، اور تم دیکھنا ایک دن یہ باقی کی تلخیاں بھی کم ہو جائیں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر تھپتھپاتا بول رہا تھا، ہماری زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا جب ہماری امید بھر آئے گی۔ اور سے آگے ارحم کو بالکل نہیں اندازہ تھا کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ اور اس نے پوچھا تو آکانشا نے ارحم کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور جب تم اس نور کو چھوڑ دو گے، وہ بولی تو ارحم نے بہت ضبط سے اس کی بات سنی تھی۔ اسے طلاق دے دو ارحم، چھوڑ دو اسے، نہیں برداشت کر سکتی میں اس لڑکی کو تمہارے ساتھ، نفرت ہے مجھے اس سے، چھوڑ دو اسے اور واپس آ جاؤ یہاں، چھوڑ دو پاکستان، اپنا بزنس یہاں شفٹ کر لو، یہیں رہو ہمارے پاس، میرے اور انو کے پاس، ہم تمہارے بغیر خود کو بہت تنہا محسوس کرتے ہیں، اتنے سالوں بعد بھی ہم خود کو اکیلے پن کا عادی نہیں بنا پائے۔ وہ بولے جا رہی تھی جبکہ ارحم تو اس کے انہی لفظوں پہ اٹک کے رہ گیا تھا کہ اسے طلاق دے دو۔ کیسے صفاق الفاظ تھے اس کے۔ آکانشا تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں نور، ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ لفظ نور پہ آ کر اس کی نظر آکانشا کے عقب میں موجود دروازے پہ کھڑے وجود پہ پڑی تو واپس اٹھ ہی نہ سکے، آنکھیں گویا پتھر ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے تو اس کا دل دماغ سن ہی ہو گیا، وہ یقین ہی نہ کر پایا کہ دروازے پہ کھڑا وجود کوئی اور نہیں بلکہ نور ہے، وہی نور جس کو طلاق دینے کی بات آکانشا کر رہی تھی، وہی نور جس سے نفرت کا اظہار آکانشا کر رہی تھی۔ نور! بے ساختہ اس کے لبوں سے اس کا نام پھسلا تو ارحم کو اپنی ہی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ آکانشا کی شانوں سے اس کے دونوں ہاتھ پھسلے اور پہلو میں آ گرے تھے، جبکہ دروازے پہ ہک دک سی کھڑی آنسوں سے تر چہرہ لیے بھی یقین نگاہوں سے ارحم کو دیکھتی وہ واقعی نور تھی، ارحم کی نور۔ وہ یہاں کیسے اور کیوں تھی؟ آخر کیسے وہ پاکستان سے اسپین چلی اور اب کہیں اور نہیں بلکہ آکانشا کے گھر کے اندر اس کے کمرے کے دروازے کی دہلیز پہ موجود تھی؟ یہ یقین کر پانا اتنا آسان نہ تھا۔ ارحم کو تو لگ رہا تھا جیسے یہ اس کی آنکھوں کا دھوکا ہو، ابھی آنکھیں جھپکائے گا تو دروازہ خالی ملے گا، مگر وہ آنکھیں جھپکا ہی تو نہیں پا رہا تھا۔ آنکھیں تو پتھر بن کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ ارحم کو یہ بتانے کو کافی تھا کہ نہ جانے وہ کیا کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ مت نام لیا کرو اس کا ارحم، تمہارے منہ سے اس کا نام تک مجھ سے برداشت نہیں۔ آکانشا سوزین کے موجودگی سے انجان بولی، جبکہ سوزین اس کی نہ صرف یہ بات بلکہ اول تا آخر تک کی سب باتیں سن چکی تھی۔ وہ کب سے یہاں موجود تھی دونوں ہی نہ جان پائے، اور کب سے وہ سب سنتی، جس سبب سے اپنے پیروں پہ کھڑی تھی یہ بس وہی جانتی تھی۔ ببی ببی ماما رو کیوں رہی ہیں؟ اس سے قبل کہ ارحم کے لب پھر سے اس کا نام ادا کرتے، سویا ہوا انو اٹھ کر ان دونوں کے پاس چلا آیا اور ارحم کا ہاتھ ہلاتا اس سے پوچھنے لگا کہ اس کی ماں رو کیوں رہی ہے، جبکہ اس بچے کے لفظ نے سوزین کا رہا سہا یقین بھی توڑ ڈالا تھا۔ اس کا شک جو وہ پاکستان سے یہاں تک اپنے ساتھ لے کر آئی تھی اور آکانشا اور ارحم کی سبھی باتوں سے مزید پکا ہوتا چلا گیا، اور جو تھوڑا بہت بچا تھا وہ اس بچے کے پہلے لفظ پہ یقین میں بدل چکا تھا۔ میں بہت چھوٹا سا تھا جب اپنے بابا کو ببی بلاتا تھا، ماما باہر ہاتھ سکھاتی تھی کہ ببی نہیں بابا بولو، مگر میری زبان ہر بار ببی ہی ادا کرتی تھی، اور پھر ایک روز ببی نے کہا کہ میرا احمی جو مجھے کہتا ہے اسے کہنے دو، یہ مجھے ببی کہتا ہے تو آج سے میں اس کا ببی ہی ہوں۔ سوزین کو ارحم کی بات یاد آئی تو گویا کوئی آہنی شے تھی جو اس کے وجود پہ آ گری تھی۔ وہ ڈگمگا اٹھی تو بے ساختہ چوکھٹ کا سہارا لیا۔ لوگ اپنے باپ کو پاپا، بابا، ڈیڈ اور نہ جانے کیا کچھ کہہ کے پکارتے ہیں، مگر ان پکاروں پہ میرا دل نہیں مچلتا۔ دل تو تب مچل کر تڑپ اٹھتا ہے جب کوئی اپنے باپ کو ببی کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ لفظ سن کر مجھے شدت سے اپنے ببی کی یاد ستانے لگتی ہے۔ وہ بچہ ارحم کو ببی کہہ رہا تھا تو کیا ارحم اس بچے کا باپ تھا اور آکانشا اس کی بیوی؟ یہ سوال بلکہ یقین سوزین کے وجود کو جھنجھوڑ اور بھنبھوڑ کے رکھ گیا تھا۔ اس سے اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا مشکل ہو گیا، یوں لگا جیسے ابھی چکر کھا کر گر پڑے گی، اور اگر چوکھٹ کا سہارا نہ لے رکھا ہوتا تو واقعی گر پڑتی۔ تم چپ کیوں ہو گیا ارحم، کیا ہوا ہے؟ ارحم کو یوں بت بنے دیکھ اب آکانشا کو بھی کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ اس کا ایک دم سے چپ ہو جانا اور چہرے کا اڑا رنگ آکانشا کو بھی ٹھٹکا کے رکھ گیا۔ ببی بولے نا، ماما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انو اپنے ہی سوال کے جواب کا منتظر کھڑا تھا، جبکہ آکانشا نے انو کے سوال کو نظر انداز کیے ارحم کی نظروں کے تعاقب میں پلٹ کر دیکھا تو تاثرات تو اگلے ہی لمحے اس کے بھی بدلے تھے، مگر اس کے تاثرات حیرت پہ نہیں بلکہ غصے اور ناپسندیدگی میں مبنی تھے۔ نور! ارحم نے پھر سے اسے پکارا تھا اور آگے بڑھنے لگا جب آکانشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک لیا۔ ارحم نے ایک قدم اٹھایا تھا جبکہ سوزین نے اس کا اٹھتا قدم دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹا لیے تھے، اور پھر دھندلائی بصارت سے ارحم کو دیکھتی نفی یعنی افسوس میں سر ہلاتی وہاں سے الٹے قدموں واپس پلٹ کی۔ آخری نظر میں جو اس نے دیکھا تھا وہ تھا آکانشا کے ہاتھ میں مقید ارحم کا ہاتھ جو آکانشا نے اسے روکنے کے لیے پکڑا تھا۔ اس کی آخری نظروں میں کیا تھا بلکہ کیا کچھ نہ تھا، دکھ، افسوس، تکلیف، بے یقینی اور شاید نفرت۔ ارحم کو اس کی وہ آخری نظریں مار گئی تھی۔ وہ پلٹ گئی تو رکے ہوئے ارحم کو گویا ہوش ہے،
اس بار اس نے آکانشا کا ہاتھ جھٹکا اور اس کی پکار کو نظر انداز کرتا سوزین کے پیچھے بھاگا، کیونکہ سوزین اسے جاتے ہوئے جن نظروں سے دیکھ کر گئی تھی وہ نظریں اسے یہ بتانے کو کافی تھی کہ سوزین کی طرف سے سب ختم ہو چکا ہے، وہ اپنا رشتہ یہاں سے قدم اٹھانے سے قبل ہی توڑ کر جا چکی ہے۔ اے بچہ سنو تو، ایزل ٹھٹکی اور پلٹ کر انہیں دیکھا کیونکہ یہاں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ہاں ہاں تم ادھر آؤ، ایزل نے اپنی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنی طرف بلایا۔ ایزل سنبھل کر قدم اٹھاتی ان کے پاس چلی۔ ایزل نام ہے تمہارا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی۔ ایزل تھوڑی کنفیوز سی ہوئی کہ وہ کیوں پوچھ رہے ہیں اور انہیں پتہ کیسے چلا اس کے نام کا۔ تمہارا شوہر لینے آیا تمہیں، کیا نام بتایا تھا؟ ہاں آرس، وہ دماغ پہ زور ڈالتے بولے۔ آرس نہیں بابا، فارس۔ ایزل نے ان کے نام کی تصحیح کی اور پھر الجھی آگا آ کے، مگر پھر الجھن ساتھ ہی دور ہوگی کہ ظاہر ہے جب اس کے پاس موبائل تھا ہی نہیں تو انہوں نے ایسے ہی بلانا تھا، اور دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا تو نظر کیسے آتے، تو اس نے سوچا کہ ضرور پہلے لاریب کو کال کی ہوگی انہوں نے۔ ہاں ہاں بلا رہے ہیں، جاؤ، وہ بتانے کے بعد پھر سے اپنے کھانے پینے میں مصروف ہو گئے، جبکہ ایزل دروازہ مزید اپنی طرف کھینچتی بمشکل باہر نکلی کہ بھلے ایک بندے کے جانے کا راستہ تھا مگر وہ تھوڑی صحت مند ہو چکی تھی تو کھینچ کر نکلنا پڑا۔ وہ نکلی تو باہر آگا فارس تو کیا ان کا نام و نشان تک نہ نظر آیا، نہ ہی دور دور تک کوئی گاڑی نظر آئی۔ آگا تو یہاں نہیں ہے، پھر بابا نے کیوں ایسا کہا؟ وہ شدید الجھن بھرے لہجے میں خود سے کہتی تھوڑا آگے کی کہ شاید گاڑی سڑک پر کھڑی کر رکھی ہو اور خود یہیں کہیں ہو اور نظر آ جائے، مگر تبھی اسے اپنے عقب میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ پہلے تو وہ ڈر سے گئی مگر پھر مسکراتی ہوئی بولی، آگا آپ بھی نہ ڈرا ہی دیا تھا آپ نے تو مجھ۔ اس سے قبل کہ وہ جملہ مکمل کر پاتی کسی کا بھاری ہاتھ اس کے منہ پہ آ ٹھہرا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں بازوؤں کو آگے سے شکنجے میں لے لیا گیا۔ ایزل کا دل اس لمحے اچھل کر حلق کو آ گیا۔ یہ ایک دم سے کیا ہوا اس کے ساتھ؟ یہ کون تھا؟ مگر پھر جب اس روز کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا تو ایزل کو اپنے پیروں تلے سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ تو یعنی یہ وہی آدمی تھا اور اس نے دھوکے سے اسے باہر بلوایا تھا، اور صبح جب وہ لاریب سے اپنا موبائل گھر بھولنے کی بات کر رہی تھی تب بھی وہی تھا جو ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یہی تھا جس نے لاریب کو اکیلے گھر جاتے دیکھا تھا، وہی تھا جس نے دیکھا تھا کہ ایزل ابھی تک اندر اکیلے چکر کاٹ رہی ہے اور اس کا شوہر اسے لینے نہیں آیا، اور ایسے لوگ موقع سے فائدہ اٹھانا خوب جانتے تھے۔ اتنے دنوں کی نگرانی کے بعد آج اسے موقع میسر آ ہی گیا تھا ایزل کو شکنجے میں لینے کا۔ ایزل چلانا چاہتی تھی زبان بھی اور ہاتھ پیر بھی، مگر وہ بے بس تھی کہ منہ کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی قید میں تھے۔ وہ مڑ کر دیکھ بھی نہیں پائی کہ یہ کون ہے، کیا وہی آدمی ہے؟ جو بھی تھا ایزل کو اپنی جان ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چلا چلا کر آگا فارس کو پکارنا چاہتی تھی، اور واقعی اس نے دل ہی دل میں تڑپ کر انہیں پکارا تھا، تڑپ کر دعا کی تھی کہ وہ آ جائیں اور اسے بچا لیں، مگر اس سے قبل وہ آتے وہ آدمی اسے گھسیٹتے برابر والی گلی میں لے آیا تھا جو یونیورسٹی کوارٹر والی سائڈ کو نکلتی تھی۔ وہاں ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی اور ایزل نے اس گاڑی کو پہلے بھی ایک دو دفعہ دیکھ رکھا تھا۔ زیادہ پھڑپڑا مت، یہ نہ ہو کہ تیرا کام یہی تمام کر دوں۔ ایزل کو پیر چلاتا اور بار بار گردن دائیں سے بائیں گھماتا دیکھ وہ بولا تو اب ایزل کو اس کی آواز پہ یقین ہو گیا کہ یہ وہی آدمی تھا۔ اب تو اس کی اپنی سانسیں صحیح معنوں میں تھمتی محسوس ہوئی تھی۔ اس دن تو بچ گئی تو، مگر آج تجھے کوئی نہیں بچا پائے گا، تیرا وہ عاشق بھی نہیں۔ وہ کمینگی سے بولا تو ایزل کو ارحم کا خیال آیا، کاش کہ وہی چلایا اس روز کی طرح، کوئی تو آ جائے اسے بچانے۔ اپنی سیفٹی کا انتظام کر کے نکلا کرو، تمہارے پاس اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت ہونا چاہیے، تمہارے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ کوئی ہاتھ لگائے تو اس کا ہاتھ توڑ سکو۔ اسے ارحم کی باتیں یاد آئی تھیں جن پہ اس نے عمل نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی سیفٹی کا سامان کر کے نہیں نکلی تھی، ہر قسم کے ہتھیار سے اس کے ہاتھ خالی تھے، اور اگر ہوتے بھی تو وہ کیا ہی کر لیتی، کیونکہ ہاتھ تو اس کے قابو کیے جا چکے تھے۔ کوئی ہاتھوں کو کنٹرول کرے تو اپنے پیروں کو آؤٹ آف کنٹرول کر سکو، جیسے میں نے تمہارے لیے لات کھائی ویسے ہی تم بھی مقابل کو لات سے نواز سکو۔ ارحم نے مزید بھی تو کہا تھا، مگر وہ کیسے اسے لات سے نواز دیتی؟ اس کی تو ٹانگوں میں جان ہی باقی نہیں بچی تھی، ٹانگیں سن ہو رہی تھیں، اس کے وجود سے پسینہ پھوٹ رہا تھا اور سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ بیٹھ گاڑی میں، آج تو تیری خیر نہیں۔ اس نے گلی میں کھڑی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکا دیا تو وہ کسی بے جان وجود کی مانند اندر گر گئی۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، کون ہو تم لوگ، کیا چاہتے ہو؟ پلیز مجھے جانے دو۔ ایزل ہمت نہ ہونے کے باوجود بھی چلائی تھی، آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہتا جا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے دھندلا پن چھا رہا تھا۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کون ہے ہم۔ وہ اس کے برابر بیٹھتا گاڑی کا دروازہ بند کر گیا تو گاڑی ساتھ ہی چل پڑی۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگانا، آگا کہاں ہیں آپ؟ وہ اس کے منہ پہ ٹیپ لگانے کو تھا جب وہ چلا اٹھی اور تبھی گاڑی میں ان دونوں کے کہکے گونجے، نہ تیرا شوہر نہ ہی تیرا عاشق، کوئی نہیں آئے گا آج تجھے بچانے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایزل کے ہاتھوں کو قابو میں کیا جو مسلسل اپنے بچاؤ کو چل رہے تھے۔ چھوڑو مجھے ذلیل کمینی انسان، وہ وحشی پن سے چلائی اور اس کے ہاتھ پہ دانت گاڑ دیے۔ ذلیل کمینی،
उस आदमी ने भी उसे उन्हीं नामों से पुकारा और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। थप्पड़ पड़ा तो एजल का गोया दिमाग ही नहीं बल्कि पूरा वजूद चकरा कर रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। दिल तो चाह रहा है कि वक्त यहीं ठहर जाए और मैं तुम्हें जी भर कर देखता जाऊं, ना मालूम वापसी पे तुम्हें जी भर कर देखने का मौका मिले ना मिले। साईं साईं करते कानों में आगा फारिस के अल्फाज गूंजे थे। कैसे आंखों में मोहब्बत का समंदर लिए वो उसे दीवानों की तरह देख रहे थे। किसे पता था कि उनका कहा वाकई पूरा होने को था। वापसी पे वो उसे जी भर कर तो क्या, उसकी जरा सी झलक भी देख नहीं पाएंगे। आज तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा। यूं लग रहा है कि दोबारा तुम मेरे हाथ नहीं लगने वाली। उनका शरारत भरा एक और जुमला एजल की समातों से टकराया तो एजल को अपने जिस्म से रूह निकलती महसूस हुई। कौन जानता था कि उनका मजाक सच की सूरत अख्तियार कर जाएगा। जाओ, आज नहीं सुना पाओगी अपने आका को पूरी रवादात। लरेब का जल कर कहा गया जुमला तो एजल का दिल चीर कर रख गया। तो क्या वाकई वह उन्हें दोबारा नहीं देख पाएगी? क्या वाकई वह उन्हें कुछ नहीं सुना पाएगी? आगा, एक बेजान सी पुकार उसके लबों से निकली और फिर आंसुओं से भरी आंखों के सामने मुकम्मल अंधेरा छा गया। ये थप्पड़ तो उसे पहले ही रसीद कर देता। आगे बैठे आदमी ने उसे बेहोश होता देख कहा तो पीछे वाला कहका लगाकर हंस पड़ा। आपने आखिर उसे जाने भी कैसे दिया? बिना जाने के वो शख्स कौन है कौन नहीं, आपने आखिर मेरी बीवी को उस दरवाजे की दहलीज भी कैसे पार करने दी? आगा फारिस को जब चौकीदार से मालूम हुआ कि एजल नामी लड़की तो अभी अभी किसी शख्स के साथ जा चुकी है तो उनका मीटर ये सुनकर शॉर्ट हो चुका था। और साहब, हमने ये देखने का ठेका नहीं ले रखा कि कौन किसके साथ आ रहा है कौन किसके साथ जा रहा है। उसको कोई फारिस नामी शख्स लेने आया था, बोल रहा था मैं उसका शौहर हूँ, तो वो चली गई उसके साथ। जाकर अपनी बीवी के गले पड़ो, हमसे उलझने की जरूरत नहीं। वो भी खान था पठान था, एक पल में मीटर उसका भी शॉर्ट हो जाता था। जबकि ये सुनकर कि कोई फारिस नामी शख्स उसे लेने आया था और खुद को उसका शौहर बताया था, किसी अनहोनी का एहसास बुरी तरह उनके दिल में जाग उठा था। उनके आसपास खतरे के अलार्म बजने लगे थे। दिल बुरी तरह खौफ से जकड़ा जा चुका था। मगर वो इतनी आसानी से यकीन कैसे कर लेते कि वो चौकीदार सच बोल रहा है? उसका शौहर कोई और नहीं, मैं हूँ। मेरा नाम है फारिस। सुना आपने? मुझे नहीं मालूम, मुझे अभी के अभी बताएं कि मेरी बीवी कहाँ है, वरना मैं हर लिहाज भूल जाऊंगा। बल्कि अभी के अभी जाकर अंदर आपकी शिकायत दर्ज करवा दूंगा कि आपने मेरी बीवी को गायब करवाया है। आगा फारिस को अभी भी लग रहा था कि एजल यहीं कहीं है और खान बाबा उससे झूठ बोल रहे हैं। अरे साहब, जाओ यहाँ से, क्यों दिमाग की दही बना रहे हो? जब हम एक बार बोल चुका है कि वो उस शख्स के साथ जा चुके हैं तो मान लो। नहीं मानना तो जाओ, जाकर करो शिकायत। हम भी नहीं मानेगा क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं। वो आगा फारिस को किसी खातिर में नहीं ले रहे थे। जबकि आगा फारिस का बस नहीं चल रहा था कि सामने वाले का हशर कर दे, क्योंकि उन्होंने ही ये इतला दी थी कि एजल को उसका शौहर लेने आया है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये कहते हुए उन्होंने चौकीदार को धक्का दिया और अंदर चले आए। ये क्या पागलपन है, निकलो बाहर। वो अंदर आ चुके थे और दरवाजे के साथ मौजूद चौकीदार की ड्यूटी टाइम में बनी आराम गाह में दाखिल होकर अंदर की तलाशी ले रहे थे। एक बिल्कुल छोटी सी जगह थी जहाँ सिर्फ एक मेज और कुर्सी पड़ी थी और दीवार पे बनी शेल्फ पे पानी का जग और गिलास था और चंद एक जरूरी चीजें थी। एजल तो क्या, एजल का नामो निशान भी ना था। निकलो वरना हम गार्ड को बुला लेगा, बल्कि अभी हम तुम्हारी शिकायत करेगा, फिर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया जाने या पुलिस। हान भी गुस्से में आ चुका था। जब तक मैं इस यूनिवर्सिटी का एक एक चप्पा नहीं छान मारता, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। वो डटाई से बोले, तुमको सुनाई नहीं देता, निकलो यहाँ से, अजीब पागल इंसान है। चौकीदार ने उसे धक्का देकर बाहर किया। मुझे पता है तुम बकवास कर रही हो, कोई नहीं आया था मेरी बीवी को लेने। देखो सच सच बता दो वो कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। वो दरवाजे के बीचों बीच खड़े बोले, वो आपसे तुम पर उतर आए थे कि ऐसे शख्स की इज्जत के वो रवादार ना थे। उल्टी खोपड़ी है क्या तुम्हारी साहब? बात दिमाग में घुसी नहीं कि कोई आदमी आया था और ले गया उसे? अब तुम भी निकलो यहाँ से। हाँ, मगर गुस्से में वो साहब कहना नहीं भूला था, अभी पता चल जाएगा मेरी बीवी किसी के साथ गई भी है या नहीं। अभी चेक करवा लेता हूँ सीसीटीवी फुटेज। उन्होंने धमकिया में इस लहजे में कहा। अरे साहब, कौन सा सीसीटीवी? यहाँ कोई कैमरा नहीं है। कैमरा सिर्फ गेट नंबर 1 पर है। बाकी दो गेट तो साल में 1-2 महीना ही खुलते हैं। जाके अपनी बीवी को खुद तलाश करो, क्योंकि वो यहाँ से खुद गई है। हमारे सर होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लड़कियाँ आती हैं। अब क्या हम सबकी चौकीदारी करता फिरेगा? कौन किसके साथ आई, किसके साथ गई? चौकीदार भी शदीद उकता चुका था। शाम का अंधेरा फैल चुका था और उसे अब क्वार्टर भी जाना था कि उसका ड्यूटी टाइम खत्म हो चुका था। आगा फारिस जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को इतला करने को सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे, ये जान करके बाकी 2 गेट्स पे तो कैमरा मौजूद ही नहीं। जी जहाँ अपना सर फोड़ डालें। कैसी थकी यूनिवर्सिटी थी। एजल का भी एग्जामिनेशन सेंटर इसी यूनिवर्सिटी में बनना था। इस यूनिवर्सिटी से पहले भी कई लड़कियां गायब हो चुकी हैं जिनका आज तक कोई अता पता नहीं चला। तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? यहाँ तो ये तुम्हारा काम है या पूरी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया इस काम में मुलव्वस है? मगर मेरी बीवी को गायब करने में जिस किसी का भी हाथ है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मुंह पे हाथ फेरते बोले, कौन सी लड़कियां, कौन से आता पता? हमको तो सिर्फ इतना पता है कि हम यहाँ 2 महीने पहले काम पे आए हैं। यहाँ क्या होता है हमें नहीं पता।
اب ہٹو، ہمیں گیٹ بند کرنا ہے، جا کر جس سے بھی شکایت کرنی ہے دوسرے گیٹ سے جا کر کرو۔ وہ انہیں پیچھے ہٹاتا بولا، دعا کرو کہ میری بیوی مل جائے، اگر مجھے میری بیوی نہ ملی تو یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ میں یعنی فارس حیات آپ کی اور اس یونیورسٹی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا۔ انتظامیہ کو خبر کرنے جا رہا ہوں، تب تک ایزل جہاں بھی ہے اسے یہاں بھیج دو، کیونکہ ایسا نہ کیا تو اچھا نہیں ہوگا، اور اگر یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بھی کوئی ایکشن نہ لیا، میری ایزل میرے روبرو نہ کی، تو یہ کام پھر پولیس ہی کرے گی۔ یونیورسٹی کی جو بدنامی ہوگی اسے تم تو کیا یونیورسٹی والے بھی روک نہیں پائیں گے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے وہاں سے ہٹ گئے، کیونکہ وہ دروازہ بند کر رہا تھا جو پہلے ہی بس نام کا ہی کھلا ہوا تھا۔ آغا فارس نے بہت مشکل سے خود کو روکا تھا ان کا گریبان پکڑنے سے۔ ایزل ایسے کیسے کسی کے بھی ساتھ جا سکتی ہے، جبکہ میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا، اور رہی بات کسی کے آنے کی تو یہ چوکیدار بکواس کر ہے۔ اس یونیورسٹی سے پہلے بھی کئی لڑکیاں لاپتہ ہوئی تھیں، یقیناً یونیورسٹی کے اندر کے لوگ یہی سب کر رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے اپنا نام بتایا تھا تو اس چوکیدار نے یہ جھوٹ کر دیا کہ فارس نامی شخص تو اسے آ کر لے جا چکا ہے۔ میں جانتا ہوں ایزل یہی ہے، یا پھر انہوں نے اسے کہیں آگے پیچھے کر دیا، مگر میں اسے ڈھونڈ کر رہوں گا۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس کی باتوں پہ یقین کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ اس کے تو حلق سے سچ نکلوا کر رہوں گا۔ ایزل یہی ہے، اس یونیورسٹی کے اندر ہی ہے، وہ کہیں نہیں گئی۔ ان کا دل بس یہی کہہ رہا تھا، مان ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی اسے ان سے دور لے جا چکا ہے۔ میں جانتا ہوں تم یہی ہو میری جان، پریشان مت ہونا، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس، اور اس چوکیدار کو تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ وہ بولتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھے تاکہ گاڑی مین گیٹ کی طرف لے جا سکیں جو کہ سڑک کی جانب تھا، مگر اس سے قبل کہ وہ گاڑی میں بیٹھتے ان کی نظر زمین پہ بکھرے ایک چیز کی طرف اٹھی، تو پھر وہیں جمی رہ گئی۔ نظریں ہٹنا بھول گئیں اور قدم گاڑی میں پڑنا۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے بھاگ کر 4-5 قدموں کا فاصلہ طے کرتی گلی کے کارنر پر آئے اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھے بغور اس چیز کو دیکھنے لگے۔ پہلے تو صرف گمان گزرا تھا، اب پاس آ کر یقین ہو گیا تھا کہ آنکھوں دیکھا سچ ہی تھا۔ ایزل کی چوڑیاں؟ ان کے لبوں سے ٹوٹا پھوٹا سا جملہ نکلا۔ یہ چوڑیاں میری کلائی میں صرف اس لیے پیاری نہیں لگ رہی کہ یہ پیاری ہیں، بلکہ اس لیے پیاری لگ رہی ہیں کیونکہ یہ آپ کے ہاتھوں سے ان کلائیوں میں اتری ہیں۔ ہاں، یہ وہی چوڑیاں تھیں جو رات انہوں نے خود اس کی کلائیوں میں اتاری تھی۔ میری ایزل کی چوڑیاں یہاں کیسے؟ ٹوٹی چوڑیوں کے ٹکڑے جا بجا بکھرے ہوئے تھے اور کارنر سے گلی کے اندر کی طرف جا رہے تھے۔ آہ کاش یہ کبھی نہ ٹوٹے آگا، مگر ایسا ممکن نہیں۔ اور ہاں، میں سونے سے پہلے انہیں اتار دوں گی اور صبح پھر سے پہن لوں گی۔ کتنی حسرت سے اس نے کہا تھا کہ کاش یہ کبھی نہ ٹوٹے، مگر اس کی یہ چاہ ایک دن بھی برقرار نہ رہ سکی۔ یوں لگ رہا تھا صرف چند نہیں بلکہ تمام کی تمام چوڑیاں ٹوٹ گئی ہوں، اور یہ ٹوٹی چوڑیاں آغا فارس کو صحیح معنوں میں کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ کچھ تو ہوا تھا ایزل کے ساتھ، ورنہ اس کی چوڑیاں اس طرح یوں گلی میں ٹوٹی پڑی نہ ہوتی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ سونے سے پہلے اتار دے گی، اور اس نے واقعی اس فکر میں اتار دی تھی کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، اور صبح اٹھتے ہی پہلا کام انہیں پہننے بلکہ دوبارہ ان کے ہاتھوں سے پہننے کا کیا تھا۔ آنکھوں میں نیند تھی، مگر نیند میں بھی فکر چوڑیوں کی تھی کہ فٹافٹ سے سونی کلائی بھر جائے۔ ایزل؟ وہ خود بھی ٹوٹے بکھرے سے معلوم ہو رہے تھے اور بے جان ہاتھوں سے اس کی چوڑیوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ چن رہے تھے۔ گلی کے کارنر سے چنتے وہ جب آگے تک آئے تو نظریں ایک اور چیز پر ٹک کر رہ گئیں، اور وہ چیز تھی گاڑی کے ٹائرز کے نشان۔ رات ہوئی بارش کے سبب وہاں ایک طرف پانی کھڑا تھا، یقیناً کوئی گاڑی تھی جو وہاں کھڑی تھی اور پھر آگے سیدھ کو سڑک کی طرف نکل گئی تھی۔ نشان گیلے نہیں تھے بلکہ سوکھ چکے تھے اور مٹی کی صورت میں موجود تھے۔ حیران اور پریشان کن بات تو یہ تھی کہ یہ ٹکڑے ایزل کی چوڑیوں کے تھے جو گاڑی کی جگہ پہ جا کر ختم ہو جاتے تھے، یعنی ایزل واقعی گیٹ سے باہر نکلی تھی، اور وہ جو کوئی بھی تھا اس نے ایزل کو زبردستی اپنی دسترس میں لیا تھا، جس پہ ایزل نے مزاحمت کی اور چوڑیاں ٹوٹتی چلی گئیں، اور پھر اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جایا گیا جس پہ چوڑیوں کے ٹکڑے وہیں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی میری ایزل کو نہیں لے جا سکتا، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا اور پھر کچھ خیال آتے الٹے قدموں واپس بھاگے۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اور زور زور سے گیٹ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے جب چوکیدار نے دروازہ کھولا اور حشمگین نگاہوں سے آغا فارس کو دیکھا۔ اگر تم یہاں سے نہ گئے صاحب تو ہم بتا رہے، تم تو بعد میں، پہلے ہم پولیس کو بلا لے گا۔ چوکیدار نے دھمکی لگائی، اور کوئی مجرم اتنا بے خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ آغا فارس کو اب خیال آیا تھا، کیونکہ وہ بارہا انکار کر رہا تھا اور ڈھنکے کی چوٹ پہ کر رہا تھا۔ ان کی کسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لے رہا تھا کیونکہ وہ واقعی سچ بول رہا تھا۔ تم نے اس شخص کو دیکھا جو میری بیوی کو لے کر گیا؟ نہیں، وہ اسے قصوروار ٹھہرانے نہیں آئے تھے، اس کو کوئی دھمکی لگانے بھی نہیں آئے تھے، وہ اس کی بات پہ یقین کر چکے تھے اور اب اس شخص کا خلیہ جاننے آئے تھے۔ دیکھا تو تھا، مگر اس نے چہرے پہ ماسک لگا رکھا تھا، مگر ہاں، آنکھ پہ چوٹ کے نشان ضرور موجود تھا۔ باقی حلیے پہ تو میں نے غور نہیں کیا۔ اس نے جتنا دیکھا تھا اتنا بتا دیا، جبکہ آغا فارس کو اس لمحے ارحم کی بات یاد آئی۔ ہاتھ سے نہ نکلتا تو میں اس کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ ڈالتا۔ آنکھ کی چوٹ سے آغا فارس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا، تو یعنی وہ وہی شخص تھا جو اس روز ایزل کو زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس لمحے آغا فارس کے سر پہ ایسی آہنی چیز پڑی تھی کہ ان کا سر تو کیا، پورے کا پورا وجود ہی چکرا کر رہ گیا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ دروازے کو تھاما۔
نہیں، میری ایزل کو کوئی نہیں لے جا سکتا، نہیں لے جا سکتا، میں چھوڑوں گا نہیں اسے، جان سے مار ڈالوں گا اس کمینے کو۔ وہ اپنے آپ سے بولے، ہاں تو جاؤ پھر جا کر پولیس کو اطلاع کرو، یہاں کھڑے اپنا اور ہمارا وقت کیوں ضائع کرے؟ چوکیدار بولا تو وہ بھی ہوش میں آئے اور گیٹ سے پیچھے ہٹے۔ وہ اب اس چوکیدار کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے تھے کہ ایزل کی اپنی غلطی تھی جو وہ کسی کے بھی اس کا شوہر بن کے آنے پر گیٹ سے باہر چلی آئی تھی۔ اگر مجھے میری ایزل نہ ملی تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، وہ جبڑے بینچ کر بولے اور ایک زوردار لات گیٹ کو رسید کرتے گاڑی میں آ بیٹھے۔ گاڑی اتنی سپیڈ سے چلا رہے تھے گویا ہوائی جہاز ہو، بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر پولیس اسٹیشن پہنچ جائیں اور پھر اس شخص کو تلاش کر اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا ڈالیں۔ لاریب پلیز فون اٹھاؤ۔ اب وہ لاریب کو فون کر رہے تھے کہ شاید دیکھا اور سنا جھوٹ نکل ہے اور ایزل لاریب کے ساتھ ہو۔ ہیلو ہیلو لاریب۔ لاریب نے کال پک کی تو وہ بے صبری سے بولے، جی فارس بھائی بول۔ لاریب ایزل تمہارے ساتھ ہے کیا؟ اس کی بات کو بیچ میں ہی ٹوکتے انہوں نے ایزل کے متعلق سوال کیا۔ نہیں میرے ساتھ تو نہیں ہے، میں تو کب کی آ چکی ہوں گھر، آپ ابھی تک گئے نہیں کیا اسے لینے؟ انتظار کر رہی ہوگی وہ کب سے آپ کا۔ لاریب کو لگا کہ یار ایزل کے پاس فون نہیں ہے، تبھی آگا فارس نے اسے کال کی کہ وہ بھی شاید اس کے ساتھ یونیورسٹی ہوگی۔ جبکہ اس کا جواب سن کر انہوں نے بمشکل موبائل کو تھاما۔ ایک امید تھی کہ سب جھوٹ نکلے گا اور ایزل لاریب کے پاس ہوگی، ایک محفوظ مقام پہ ہوگی، مگر یہ امید بری طرح ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ ایزل تم کہاں ہو میری جان؟ وہ اس وقت کس قدر پریشان تھے یہ بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس پریشانی میں اور گاڑی کی سپیڈ کے سبب کتنی بار تو وہ گاڑی لگنے سے بار بار بچے تھے۔ انہوں نے لاریب کو جواب دیے بنا ہی کال کٹ کر دی تھی اور موبائل واپس پٹکنے کو تھے جب موبائل بج اٹھا۔ کسی انجانے نمبر سے کال آ رہی تھی مگر انہوں نے ریسیو نہ کی کیونکہ اسے پریشانی میں بھلا کہاں ہوش رہنی تھی۔ کال مسلسل آ رہی تھی اور وہ غصے اور پریشانی میں اسے مسلسل اگنور کر رہے تھے۔ کچھ تھا بھی انجانا نمبر جسے وہ ریسیو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کوئی اپنا ہوتا تو تب بھی وہ بالکل بات کرنے کی کنڈیشن میں نہ تھے۔ کاش میں نے تمہاری بات نہ مانی ہوتی، کاش میں میٹنگ ڈیلے کر دیتا اور وقت سے پہلے تمہیں لینے پہنچ جاتا تو کسی کی مجال نہیں تھی تمہیں ہاتھ بھی لگانے کی۔ سارا قصور ہی میرا ہے۔ انہیں رہ رہ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا جو انہوں نے ایزل کی بات مان کر آنے میں دیری کر دی۔ کہیں سے مل جاؤ مجھے ایزل، بس ایک بار کہیں دکھ جاؤ، پھر خود میں ایسا چھپا کر رکھوں گا کہ کوئی تمہیں ڈھونڈ کر مجھ سے دور نہیں کر پائے گا، بس ایک بار نظر آ جاؤ مجھے کہیں۔ وہ یوں بول رہے تھے جیسے یوں دعا کرنے پہ وہ یہیں کہیں سڑک پہ نظر آ جائے گی۔ وہ گاڑی دوڑا نہیں بلکہ اڑا رہے تھے اور ان کے اور پولیس اسٹیشن کے بیچ صرف 5 منٹ کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ تبھی موبائل ایک بار پھر سے بج اٹھا۔ کیا مصیبت ہے، کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ انہوں نے موبائل پکڑ کے واپس ڈیش بورڈ پر پٹکنا چاہا مگر اسکرین پہ نظر پڑی جہاں اسے انجانے نمبر سے ایک میسج آیا ہوا تھا۔ انہوں نے میسج کھولنے کے بجائے وہیں سے نیچے کر کے دیکھا تو پھر ہاتھ تو کیا، گاڑی بھی ایک دم سے رکی۔ ٹائرز کے اندر سے بے ساختہ چڑچڑ کی آواز آئی تھی۔ ٹائرز کے تلے کی مٹی نے ایک دم سے دھول چھوڑی تھی جو گاڑی کو چاروں اطراف سے اپنی لپیٹ میں لے گئی تھی، جبکہ ان کی نظریں تو ہنوز ان لفظوں پہ ٹکی ہوئی تھی جنہوں نے ان کے قدموں تلے سے گویا جان ہی نکال دی تھی، اور وہ الفاظ تھے کہ اپنی بیوی کو صحیح سلامت واپس چاہتے ہو تو کہیں بھی جانے کی بجائے سیدھا میرے پتے پہ چلے آؤ۔ یہ میسج ان کی جان نکالنے کو کافی تھا۔ انہیں اپنی ایزل ہر حال میں زندہ سلامت چاہیے تھی، پھر بھلے انہیں اپنی جان بھی کیوں نہ گنوانی پڑتی۔ وہ جو کوئی بھی تھا پتہ اس نے نہیں بھیجا تھا اور پتہ جاننے کے لیے اس سے بات کرنا ضروری تھا، اور بات تو کال پہ ہی ہو سکتی تھی۔ وہ جو کب سے اس انجانے نمبر سے آتی کالز کو نظر انداز کر رہے تھے اب خود اس نمبر پہ کال کرنے کو ہی تھے جب کال خود ہی آ گئی۔ اس بار انہوں نے بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے جھٹ سے ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ جو بھی چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، مگر میری بیوی کو ایک خراش بھی آئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، گھٹیا انسان۔ کال اٹھاتے ہی وہ دیوانہ کی مانند چلائے۔ ان کی باتوں کے جواب میں دوسری جانب سے ایک نسوانی کہکا ابھرا، جبکہ اس نسوانی آواز پہ آگا فارس ٹھٹک کے رہ گئے۔ یعنی دوسری جانب کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت تھی۔ ایزل کو کسی عورت نے اغوا کروایا تھا۔ وہ مزید متحیر ہوئے۔ کون ہو تم؟ ماتھے پہ شکنے لیے انہوں نے ٹھہر ٹھہر کے پوچھا۔ میں وہی ہوں جس نے کہا تھا کہ وہ چھوٹ صرف 2 بار دے گی، تیسری بار صرف ایکشن ہوگا، صرف ایکشن۔ دوسری جانب سے ہنسی کے دوران جواب آیا تھا، جبکہ اس جواب نے آگا فارس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مایا فندی؟ ان کے لبوں سے ٹوٹا پھوٹا سا حیرت میں لپٹا مایا کا نام نکلا۔ ہاں وہ مایا فندی ہی تھی جو اپنے کہے کے مطابق عمل کر کے دکھا چکی تھی، اور اس کے عمل نے آگا فارس کو پریشانی سے ادھموا کر چھوڑا تھا۔ ہاں وہی مایا فندی جس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم اس سے ملنے نہ آئے تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ مایا فندی نے گویا ان کی حالت کا مزہ لینے کو پھر سے ہنستے ہوئے ان کے دل کو جلا کر راکھ کرتے ہوئے کہا، جبکہ آگا فارس ابھی بھی بے یقینی سے موبائل کان سے لگائے آنکھیں پھاڑے سن وجود کے ساتھ حق تک بیٹھے تھے کہ یہ سب مایا فندی نے کیا ہے۔ وہ آدمی جو اس روز ایزل کو لے جانا چاہ رہا تھا وہ اسی کا بھیجا آدمی تھا۔ وہ آدمی جو آج ایزل کو لے کر گیا وہ اسی کا بھیجا ہوا تھا۔ وہ ان سے دشمنی میں اس حد تک جا سکتی تھی کہ ان کی بیوی کو اغوا کر لے گی، وہ اس قدر گر سکتی تھی انہوں نے سوچا نہ تھا۔
کہا تھا نا کہ تیسری بار چھوٹ نہیں دوں گی، نہ ہی انوائٹ کروں گی بلکہ تم خود چل کر میرے پاس آؤ گے۔ تیسری بار انوائٹ نہیں کروں گی بلکہ تم خود چل کر میرے ٹھکانے پر آؤ گے۔ اس کا چیلنج کرتا انداز آقا فارس کو اس لمحے یاد آیا تھا، وہ جو اس کی دھمکیوں کو خالی ہولی سمجھتے رہے، در حقیقت بہت بڑی غلطی کرتے رہے۔ ابھی بھی میں تمہیں بالکل انوائٹ نہیں کر رہی، ہاں اگر تم آنا چاہو تو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، اور پلیز کسی مہمان کو جو میرے لیے رحمت کی بجائے زحمت ہو مت لے کر آنا، ورنہ تمہاری بیوی تو میرے قبضے میں ہی ہے۔ اس کا اشارہ پولیس کی طرف تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو وہ ایزل کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ آغا فارس نے ایک بے بس سی نظر پولیس اسٹیشن کی بلڈنگ کی طرف ڈالی، کیونکہ ان کی گاڑی بے دہانی میں ہی صحیح مگر پولیس اسٹیشن کے عین سامنے آ کر رکی تھی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ وہ چاہ کر بھی گاڑی سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، چاہ کر بھی پولیس اسٹیشن میں قدم نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ وہ ایزل کو زندہ سلامت واپس چاہتے تھے۔ ایزل کہاں ہے؟ میری بات کرواؤ اسے، ابھی کی ابھی بات کرواؤ میری ایزل سے۔ وہ دھاڑے، وہ میرے پاس ہے، میرے بالکل سامنے ہے اور محفوظ ہے، ہاں مگر ہوش و حواس سے بیگانہ ہے، تو میں تمہیں اس کی آواز نہیں سنا پاؤں گی۔ اس کی آواز سننے اور صورت دیکھنے کے لیے تمہیں یہاں آنا ہوگا، ورنہ بھول جاؤ اپنی ایزل کو۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے کروا دیتی بات؟ وہ تو انہیں تڑپانا چاہتی تھی، ان کی تڑپ کا خوب مزہ لینا چاہتی تھی۔ میں آ رہا ہوں، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لو مایا فندی، میری ایزل پر اگر ذرا برابر بھی آنچ آئی تو میں تمہارے وجود میں خون کا آخری قطرہ تک نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، اور تمہاری یہ موت ایک عبرتناک موت ہوگی۔ اور جبڑے بینچے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بولے، آنکھوں سے لہو اترا ہوا تھا جبکہ جسم میں جابجا شرارے پھوٹ رہے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ فون میں گھس کر مایا کو موت کے گھاٹ اتار ڈالیں۔ تمہاری بیوی کی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے فارس۔ میرے گھر کا پتہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا، نہیں معلوم تو پتہ بھیج رہی ہوں، جلدی آنا اور اکیلے آنا۔ اگر یہ دونوں کام ہی نہ کیے تو دوبارہ کبھی اپنی ایزل کی صورت نہیں دیکھ پاؤ گے۔ وہ اب کے ہنسنے کے بجائے سرد سلگے لہجے میں بولی، ساتھ ہی کال کٹ کر گئی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ انہیں پھر سے اسی نمبر سے میسج موصول ہوا جس میں اس کے گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں آ رہا ہوں ایزل، تمہارے آگا آ رہے ہیں تمہارے پاس، میری جان، تمہارے آگا تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے گاڑی اس راستے کی طرف بڑھا دی۔ اب کی بار گاڑی کی سپیڈ شاید پہلے سے بھی 2 گنا زیادہ تھی۔ اس سپیڈ کے ساتھ یا تو وہ بہت جلد ایزل کے پاس پہنچتے یا پھر سیدھا اپنی ابدی منزل پر جاری ہے۔